کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر بولنے سے معاشرہ گھبراتا ہے. کچھ موضوعات ایسے ہیں جن برائیوں سے شاید پردہ اٹھانے کی بجائے ہم ان پر پردہ ڈالنا پسند کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک گنہگار عورت موجود ہیں. یہ گنہگار عورت وہ ہیں جو نہ ڈرتی ہیں نہ جھجکتی ہیں. یہ گنہگار عورت خواجہ سرا ہیں اس لیے گنہگار ہیں، لیکن اس لیے بھی گنہگار ہیں کیونکہ خواجہ سرا کے حقوق کی بات کرتی ہیں. یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محرب معیز ایوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محرب کیسی ہیں آپ؟ کیسا دن گزر رہا ہے آپ کا؟ آج کا دن تو بہت اچھا گزر رہا ہے. بہت سارے شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کی جو پورا سفر ہے زندگی کا وہ کیسے رہا. سو گروئنگ آپ ایک مختلف انسان یا مختلف باڈی میں کی طرح، یا گروئنگ آپ ایز معیز، اور پھر جو ٹرانزیشن ہے کیسے آپ نے اس سارے کو ڈیل کیا. اینڈ آلسو بہت سے لوگوں کی زندگی میں، بہت سے خواجہ سرا یا بہت سے لوگ جو ٹرانزیشن کرتے ہیں، یہ وقت آتا ہے. آپ کے ساتھ پرسنلی کیسے ہوا کہ شاید کوئی اور سن کے شاید ان کو بھی کچھ ہمت ملے، یا پھر ایک تجربہ ہو کہ کیا کس طرح کا یہ سفر تھا؟ میرے خیال سے اب آئی ایم 32 ایئرز اولڈ، تو اب میں جس پوائنٹ کے اوپر پہنچی ہوئی ہوں، یہی سوال اگر آپ مجھ سے شاید 2 سال پہلے کرتی تو میں ایک آپ کو بہت دردناک، آنسوؤں سے لبریز، ایک غمگین خواجہ سرا کی کہانی سناتی، جس میں کہیں میری جسم کے ساتھ کی گئی طبی ٹال مٹول، کہیں والدین کا رویہ، معاشرے کا رویہ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور شامل ہوتی ہیں. لیکن ایک جو بہت کرٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی انٹرسیکس ٹرانس پرسن یا خواجہ سرا کی زندگی کے اندر، وہ فیملی کا رول ہوتا ہے. اور میرا فیملی کا رول ایک بڑا انٹرسٹنگ رول رہ چکا ہوا ہے، بیکاز ہم لوگوں کی ایک ایسی جرنی رہی ہے جہاں پہ کچھ ناراضگیاں بھی تھیں، کچھ خلش بھی تھی، مگر وی ہیو ہیلڈ تھرو اٹ. ٹھیک ہے. So now when I look at that aspect of my life, it's a purely healed relationship. My parents, my siblings, myself, we all، ہم لوگوں کی ایک بہت اچھی سی ایک بانڈنگ ہے ہم لوگوں کی آپس میں، جہاں پہ we understand کہ کس سے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، کس سے کیا ایگریشنز ہوئے ہیں. بڑی میچورٹی ہے دیسی فیملی میں جہاں پر اس طرح کی کنکلوژن کے اوپر آنا. سو میرا سب سے کرٹیکل ٹائم گزرا زندگی کا وہ یہ تھا کہ being the odd one out. اینڈ بینگ دا آڈ ون آؤٹ کے پہ ملٹیپل وجوہات ہیں، جن میں سے صرف ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کے بال تو چھوٹے ہیں، آپ کا نام معیز ہے، آپ لڑکوں کے اسکول میں ہو یا آپ لڑکوں میں ہو، لیکن آپ ہو بالکل لڑکی. یہ صرف ایک وجہ تھی، اور ایک کافی بڑی وجہ تھی. اور خیبر پختونخوا میں، ایک پاکستان جیسے پدرسری معاشرے کے اندر، ایک بچے کا بچی نما ہونا یا ایک مرد کا زنانہ ہونا ایک بہت بڑی ابامینیشن ہے. اٹس این انویٹیشن ٹو سیکشول وائلنس، اٹس این انویٹیشن ٹو ریڈیکیول اینڈ بلینگ، ا لاٹ آف تھنگس. اور یہ مجھے بڑی فنی لگتی ہے بات نا، کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے مرد حضرات ہیں، یہ ایک کوئی سسی بوائے آپ لے آئے نا، کبھی اس کو اپنے گروپ کے اندر شامل نہیں کریں گے. اور جب وہ ٹرانزیشن کر جائے، وہ بتا دے کہ جی میں خواجہ سرا ہوں، تو پھر یہ بولیں گے نہیں تم تو اصل میں مرد ہو. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو کہ مردانہ معاشرے کی بھی، اور عورتوں کی تو خیر چل ہی رہی ہے، مگر مردوں کی کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انسان مرد ہے کہ مرد نہیں ہے. تو بہرحال یہ والا تو مسئلہ ایک موجود تھا ہی. لیکن اس مسئلے کی وجہ سے اب ہوتا کیا ہے نا، آپ اگر میں اپنے پیرنٹس کے اگر میں اینڈ سے دیکھوں یا سوسائٹی کے اگر میں اینڈ سے دیکھوں، تو ان بیچاروں کے پاس کیا آپشنز ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو جسٹ ہیو بوائز کالجز اور یو ہیو گرلز کالجز. کوایڈ تو ہمارے وقتوں میں اتنی کامن تھی نہیں، اینڈ خیبر پختونخوا میں اور کم ہے، یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے. صرف ایک کالج تھا، وہ بھی بیچارہ ایوی بدنام کر دیا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا. So like this is how it was back then. There is gender segregation and I have to be sent to a boys college. There is no other college. You can't send me to a girls college, and I'm very glad I wasn't sent to a girls college. I would like to elaborate on this later کہ یہ ٹرانس ویمن، ہم لوگ ویمن کے ساتھ انکلوژن کیوں نہیں مانگ رہی پاکستان کے اندر. ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی اسپیسز میں جگہ دیں، جو کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہمیں عورتوں کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں جگہ دیں، بیکاز مردوں والا آپریشن تو ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے مرد کیا گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ کس طریقے سے لگاتے ہیں، نظر کس طریقے سے لگاتے ہیں، ان کے جنسی رجحانات کیا ہوتے ہیں. ابھی تک عورتوں کی جانب سے کیا جانے والا خواجہ سراؤں کے اوپر تشدد ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا، اور اس پہ بات نہیں کی گئی. اس کے اوپر اور زیادہ وہ ٹیبو بن جائے، کیونکہ جو میل وائلنس ہے اس کے اوپر تو پھر بھی کچھ کانورسیشن موجود ہے. خواتین کی وائلنس ایک اور طبقے کے ساتھ جو ان سے بھی مارجنلائزڈ ہے، سو اس کے اوپر تو بالکل بھی بات نہیں ہوتی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل نہ صرف اس پہ بات نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی خواتین کو فائنلی موقع مل گیا ہے کہ معاشرے کا جتنا نزلہ، جتنی الٹی ان کے اوپر گری ہے، اب وہ ساری کسی اور کے اوپر گزارے.
انٹرنلائزڈ پیٹریارکی ساری کی ساری. اور آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان کے اندر جو لیڈنگ ٹرانسفوربز ہیں دے آر آل سس ویمن, وہ ساری سس جینڈر ویمن ہیں, وہ جس طرح سے بیٹ کر رہی ہیں بلڈ شیڈ اور وائلنس, یعنی کہ 17 سال کے مرد تو پیچھے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اس ٹائم. 18 سال کی خواجہ سرا بچیوں کی باتھ روم سے ویڈیوز بنوا کے نکلوا رہی ہیں اور ان کو جھوٹ کے ذریعے پروموٹ کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ماریا بھی اور مونا حسین نے بولا ہے کہ نیو پلیکس کراچی میں 2 لڑکے لڑکی بن کے مووی دیکھنے کے لیے گئے باربی, اور لڑکیوں کے باتھ روم میں گھس گئے, اور وہ جو انہوں نے ویڈیو نکالی ہے وہ ان کے اپنے ایک سپورٹر نے میل ٹوائلٹ کے اندر سے ان 2 بچوں کی شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی ریکارڈ کی ہے. پیچھے یورینل کے اندر آپ کو ایک آدمی نظر آ رہا ہے میل ٹوائلٹس کے اندر, اور وہ ویڈیو بنائی ہے فیمیل انفلوئنسرز کے میل فالوورز بچوں کی ویڈیوز بنا کے, مائنرز کی ویڈیوز بنا کے انٹرنیٹ پہ لگا رہے ہیں, اور لوگ اس کو 12,000 13,000 شیئرز دے رہے ہیں. دس از ویمن پروموٹنگ وائلنس اگینسٹ مائنرز اینڈ چلڈرن. I would like to say that this is unheard of, but this is not unheard of. Anita Bryant did this in the US. Candace Owens is doing this in the UK. تو یہ والا وائلنس بھی ایک موجود ہے, اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم خواجہ سراؤں نے جب اپنا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن ایکٹ منظور کروایا, ہم نے عورتوں کے باتھ روم میں جگہ نہیں مانگی, ہم نے بولا ہمیں ڈسیبلڈ کے باتھ روم میں جانے دے دو, یا ہمیں پبلک جگہوں پہ ایک سپریٹ باتھ روم دے دو, ہمارا کالج سپریٹ بنا دو. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ خواجہ سرا شاید خواتین کا حصہ مار لیں گے, کوٹا لے لیں گے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ میں بھی, یا اولمپکس میں اگر آپ ان کو بھی جگہ دے دیں گے تو وہ تو جیت جائیں گے, اور اس طرح سے. سو بہت سا ڈسکورس چل رہا ہے گلوبلی. یا میرے شناختی کارڈ پہ آج بھی ایکس لکھا ہوا ہے, میری گرو کی شناختی کارڈ پہ خواجہ سرا لکھا ہوا ہے, ہم نے عورت نہیں لکھوایا. وائی ڈیڈنٹ وی ڈو اٹ؟ اب اس پہ اگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی جا سکتی ہے, لیکن ساؤتھ ایشیا کی جو انڈیجنس ہسٹری ہے اور پاکستان کی جو ایک اسلامک ہسٹری رہ چکی ہے تھوڑی بہت ان کنجنکشن ود آل ادر لوکل ہسٹریز, اس کے اندر خواجہ سرا کو ایک ترتریا پکرتی یا تھرڈ جینڈر یا پیراڈائم آف تھرڈنس کے اندر دیکھا جاتا ہے. اینڈ وی ہیو بن پریٹی مچ اوکے ود اٹ. ہمیں اس سے اعتراضات نہیں ہیں کسی بھی قسم کے. میرے خیال سے وہ ایک مزے کی اسپیس ہے تھرڈنس کی. سو وہ جو انکلوسیوٹی کا پورا آئیڈیا ہے جو شاید ویسٹرن ہے, اور ہم نے بھی اسی کو ہی اڈاپٹ کیا ہے, اس میں ہم بھی انکلوڈ کرنے کے لیے یا تو مردوں کے ڈبے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا خواتین کے ڈبے میں ڈالنا چاہتے ہیں. سیکس تو بائنری ہے ہی نہیں. There are multiple intersex conditions. There are individuals with ovaries and testes in their body. There are individuals without any mammary glands, but they do have a vagina. There are individuals that have a vagina جس کے external lips کے اندر testes موجود ہیں. بالکل ہر قسم کی آپ کے پاس ویریشن موجود ہے. اب یہ والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے, یہ غلط ہے, اس کو فکس کر کے میل یا فیمیل کے اندر فٹ کرو. ہم انٹرسیکس پیپل کہتے ہیں کہ ہم بالکل بھی غلط نہیں ہیں, یہ سیکس کریکٹرسٹکس کی ویریشن, اور اگر ہم نے کچھ ٹھیک کرانا ہے ہم کرائیں گے. آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتا رہی تھی. ایک ابھی آپ کو لوگ جانتے ہیں, ایک آپ کی پرسنالٹی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جنرلی بھی. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے حبیب یونیورسٹی میں ریسرچ اینڈ پالیسی پڑھائی ہے. بہت ساری وجوہات کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں, لیکن ایک سیلف آپ کی جب اتنی آپ فیمس نہیں تھیں, واٹ واز دیٹ لائک؟ ایز اے چائلڈ آئی واز نون ٹو بی اے ٹیچرز پیٹ. آئی واز نون ٹو بی اسمارٹ. فرنٹ رو کے اندر بیٹھتی تھی, بلی ہوتی تھی, شدید رج کے بلی ہوتی تھی. I can relate. میں نے پریپ کلاس سے لے کے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر تک اپنے کسی بھی اسکول اور کالج کا باتھ روم استعمال نہیں کیا, باقی خواجہ سراؤں کی طرح, کیونکہ میں نہیں کر سکتی تھی. میں جب پریپ میں تھی تو میری ایک باجی تھی جو سیکنڈ ایئر میں تھی, میری سگی بہن, اور وہ ان کا آخری سال تھا اسکول میں. تو میرا پہلے سال میں یہ تھا کم از کم کہ وہ تیسرے پیریڈ میں اور 5ویں پیریڈ میں ان کی اماں ابا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے آنا ہے, تم نے اس کو لے کے جانا ہے, اور تم نے اس کو ہاسٹل کی وارڈن کے کمرے کا باتھ روم جا کے استعمال کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم اوپننگ اپ آن کیمرا اباؤٹ اٹ. میں اس چیز کا بہت میرے نزدیک ایک ٹرمپ کارڈ تھا میرا جس کو میں استعمال کروں گی. آئی ایم ناٹ اے بایولوجیکل مین اینڈ آئی وازنٹ اے بایولوجیکل مین گروئنگ اپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب جا کے باتھ روم استعمال کرتے ہیں کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے اور بات نکل جاتی ہے, کچھ بھی ہو جائے گا. تو ایک بڑی سیکریسی کے ساتھ میری فیملی کو رسپانسبلٹی دی گئی ہوئی تھی, میری اولڈر سبلنگس کو, کہ تم لوگوں نے خاموشی سے اس کو سیپریٹ باتھ روم میں لے کر جا کے پشی کروانی ہے, کیونکہ 4 سال کا بچہ ہے. لیکن 4 سال کے بچے کے جنسی اعضاء بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, اور اگر وہ دکھ گئے تو پھر ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا.
اور آلریڈی آپ کے اوپر بلینگ اور مطلب باقی چیزوں کی وجہ سے آواز ہے یا کچھ اور وجہ سے وہ ہو رہی ہے کلاس اسٹارٹ ہوتی فار ایگزامپل ڈے 1 ہے, میڈم قریشی اندر آئیں اور انہوں نے آ کے مس قریشی نے بولا کہ اچھا شاباش سارے بوائز درمیان میں آ کے بیٹھ جائیں اور ساری گرل سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں. اور یہ 4 سال کا بچہ جو کہ شرٹ اور شارٹس پہن کے آیا ہوا, ماں بہن تیار کر کے مانگ نکال کے پیارا بچہ تیار کر کے اینکے لگا کے بھیجا, وہ جا کے لڑکیوں کے اندر بیٹھ گیا اور بس سب نے کہہ کے مار مار کے ہنستے ہیں اور اس نے مڑ کے دیکھا کہ سب کیوں ہنس رہے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. تو اس سے پوچھے کہ آپ لڑکیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ یہ تو نہیں بولے گا میں لڑکی ہوں, میری جینڈر آئیڈینٹی فیمیل ہے, میں انٹرسیکس ہوں, میری ٹیسٹیکولر ڈسٹورشن ہے یا میری جینیٹک ایمبیگوٹی ہے, واٹ ایور. بچہ ہے وہ, اس کی وہی سوچ ہے, وہ اس نے ادھر ہی جا کے بیٹھ جانا ہے. 12ویں جماعت کے بعد میری بہن چلی گئی, میں 1 کلاس میں چلی گئی. میں 7 بجے 7:30 بجے میری بس آتی تھی, میں گھر سے پشی کر کے نکلتی تھی. پہلی بس کی ہماری ٹرپ ہوتی تھی, پہلی بس کی ٹرپ مجھے واپسی پر ڈراپ کرتی تھی, میں 2:30 بجے گھر واپس اترتی تھی اور 7:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک میں نے جتنا کچھ ہی پیشاب کرنا ہوتا تھا وہ میرے اندر اسٹورڈ ہوتا تھا. اور یہ میری زندگی کی روٹین رہ چکی ہے 1 کلاس سے لے کے 2nd ایئر تک, کیونکہ بعد میں آل بوائز کالج میں تھی. وہاں پہ تو میں باتھ روم جا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس باتھ روم میں 3 کیوبیکلس تھے. اور یہ آج میرے دوست بھی گواہ ہوں گے اس بات کے جو اس بوائز کالج کے تھے, ہر کیوبیکل کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم نے اس کی ڈیش مارنی ہے. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈیش ہوتی کیا ہے, مارنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ ہوتی کیا ہے. مجھے اپنی باڈی کی انیٹمی کا پتہ بھی نہیں ہے اور اس انیٹمی کے اوپر تصورات بنائے جا رہے ہیں. اینڈ دس از ویری سملر ٹو کہ آپ ایک بچی کو اٹھائیں, اس کے بال کاٹیں, اس کو لڑکوں کا یونیفارم پہنائیں اور آپ اس کو 750 کے بوائز کالج کے اندر ڈال دیں. اور پھر آپ امیجن کریں کہ وہ کیسے سروائیو کرے گی. اور اس نے کیا سروائیو, شی سروائیوڈ. میں بایو کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے پری میڈیکل پڑھی ہوئی ہے. ہمارا ایک اینڈو کا چیپٹر ہوا کرتا تھا ہارمونز والا, اس میں وہ کلائن فلٹر سنڈروم اور XXY کا ذکر کرتے تھے. الحمدللہ مجھے کلائن فلٹر نہیں ہے, اگر ہوتا بھی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی, لیکن وہ جب بھی کلاس کا والا پیریڈ آتا تھا نا میرا مذاق بنتا تھا. 9th 10th 1st ایئر 2nd ایئر 9th 10th میں تو میں نے برداشت کیا. 1st ایئر 2nd ایئر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ہم چیپٹر پڑھ رہے ہوتے تھے اور جیسے ہم وہاں پہنچنے لگتے تھے میں پانی کا بہانہ کر کے کلاس سے نکل جاتی تھی, اور کلاس ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے جب ہمارے پی این گھنٹی بجانے کے لیے جا رہے ہوتے تھے میں چھپ کے دیکھ رہی ہوتی تھی, میں تب کلاس کے اندر دوبارہ انٹر ہوتی تھی کہ نکل جانے دو, یہ کلائن فلٹر, انٹرسیکس, یہ تمام چیزیں, کیونکہ اس کا میرا مذاق اڑایا جائے گا eventually. So my childhood was very strange because I knew that I had to hide my body because this body is a body that if exposed is going to be a very big problem. میری 3rd ایئر MBBS تک داڑھی مونچھیں نہیں تھیں. یہ سارے کہتے ہیں بایولوجیکل مین تھا, چنگی پلی داڑھی مونچھ والی میری تصویریں نکال کے دکھا دیتے ہیں. ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگوائے ہیں میں نے 3 سال, جس کے بعد بڑا ہاٹ مین بنی ہوں, مانتی ہوں میں. I would swipe right on me on Bumble. I would too. لیکن کسی کا آپ بھی لگا لیں آج ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے, 3 مہینے بعد آپ کی بھی داڑھی مونچھیں آ جائیں گی. I mean like hormones ہیں. That's how it is. سو میری ایک بڑی ویئرڈ اور اسٹرینج قسم کا چائلڈہڈ گزرا, جہاں پہ ایک طرف بہت زیادہ اپریسیشن تھی, آئی واز ٹیلنٹڈ, آئی واز اسمارٹ, دا ٹیچرز لائکڈ می, بٹ دین دیر ور تھنگز دیٹ آئی ہیڈ ٹو کیپ سیکرٹ وچ آئی ڈڈنٹ ریئلی نو اباؤٹ, کہ یہ کیوں سیکرٹ رکھنی ہے. تھوڑے سے لوگ جو لوگ بلی ہوتے ہیں یا جب کرتے ہیں اٹس ویری ہارڈ, اسپیشلی بچپن میں جب آپ کو نہیں پتہ اور لوگ آپ کی جینڈر کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ بڑا پرسنل لگتا ہے. اٹس آلسو کہ معاشرے میں بھی ایک وہ اتنے اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. سو ہاؤ ڈڈ یو سروائیو, آپ کیسے اسٹرانگ رہیں, کیسے اتنے اچھے گریڈز آتے رہے, ہاؤ ڈڈ یو کوپ اپ؟ آئی ہیو نو کلو. آئی تھنک اوپر سے آئی تھی کوئی ہمت, اینڈ آئی تھنک دس از ویئر مائی ڈیوینٹی اینڈ اسپرچویلٹی والی چیز بیسیکلی کمز ان, بیکاز آپ ریٹروسپیکٹ میں جا کے انالیسس کر سکتے ہو, لیکن اس مومنٹ میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہی تھی اس بات کا آپ کو نہیں پتہ. میری نا جب میں نے پبلکلی ڈکلیئر کیا کہ میں ٹرانزیشن کر رہی ہوں, اور ٹرانزیشن کرنے کا مطلب کیا تھا, ٹرانزیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جی پلاسٹک کی مجھے وجائنا لگا کے تو مجھے آپ عورت بنا دیں, جو تصور ماریا بی نے بیسیکلی پیش کیا ہوا ہے, ایز اف کہ شاید اس کے بعد آپ کو زیادہ بہتر چیزیں مل رہی ہوں, حالانکہ عورت ہونا اس ملک میں اور مشکل ہے. ایبسلیوٹلی ویری ٹیریفائنگ, اینڈ لائک اف یو ہیو ٹو چوز بٹوین بینگ اے مین اینڈ اے وومن. پاکستان میں اللہ میاں اگر آپ کو موقع دیں کہ آپ آئیں 30 سال اپنی زندگی گزاریں, اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو اوپر بلاؤں گا, بولوں گا پتر ہوں 10 منڈا بننا ہے, کڑی بننا ہے, تو میرے خیال سے ساری منڈا بن کے واپس آئیں گے. میں یہ ہرگز بھی نہیں کہہ رہی کہ منڈوں کی زندگی بہت اچھی ہے, بہت آسان ہے. مردانگی کے کمپیریٹیولی اوٹ پٹانگ پریشرز مردانگی کے بھی ڈالے جاتے ہیں مردوں کے اوپر, جو کہ کلاس کی وجہ سے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. ایسے ہی ہے بالکل, بیکاز لوور انکم مردوں کو اور مڈل انکم مردوں کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملتا کہ وہ بھی بتا سکیں کہ جی ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم بھی تنگ ہوتے ہیں. رونا نہیں ہے, پوری فیملی کا پریشر لینا ہوتا ہے, آپ نے
اب مزے کی بیوٹیفل، اب اس کو ہم لوگ آگے پیچھے اس چیز کے اندر جا سکتے ہیں کہ whether this is good, whether this is bad, but what I'm saying is it's illogical. The amount of pressure that we put on men is very stupid. And I had a lot of that pressure on me, which I felt from my very childhood کہ اچھا okay, I understand کہ میرا بیٹا ہونا ایک رول ہے which I have to fulfill. کیا مطلب؟ کہ ایک بیٹا ہوتا ہے, اس بیٹے نے یہ پہننا ہوتا ہے, اس بیٹے کی بہنیں ہوتی ہیں. آپ اکیلا بیٹا تھی؟ Yes, I was the only son and still the only son. My father still says that whatever happens, no matter what happens and no matter what you've been through, you are always going to be my son. And I'm very okay with it. And I'm like, thank you. That's a beautiful statement. Yeah. اور یہ ایک رول ہے, رائٹ, یہ ایک جینڈر بیسڈ رول ہے جس کے اندر میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں پروویژن کے حوالے سے, گیونگ سیکورٹی ٹو مائی سسٹرز, میکنگ شیور دیٹ آئی ایم ٹیکنگ اے اسٹینڈ فار دیم if they run into a problem. These are all the roles that I associate with being a son. رائٹ. کیا یہ کسی دوسرے جینڈر رول کے نہیں ہو سکتے؟ میں اس چیز پہ جا ہی نہیں رہی. میں ایک بڑی لوکل بات کر رہی ہوں کہ میرے جینڈر رول کے ساتھ جو مجھے میرے ماں باپ نے اسائن کیا, اس کا یہ 3-4 ذمہ داریاں ہیں اور ان پہ میں کھڑی ہوئی ہوں, ان سے میں بالکل نہیں ہٹوں گی. میرے بال لمبے ہوں کہ میرے بال چھوٹے ہوں, میرے جینیٹیلیا کو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہ پتہ, رائٹ, میرے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہو کہ میرے اندر ایسٹروجن ہو. میری بہن پہ اگر آنچ آئے گی تو میں آ کے ہاتھ توڑوں گی. اینڈ آف اسٹوری. یہاں پہ میں لائن ڈرا کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹرانزیشن کر لیا یا میرے کارڈ کے اوپر خواجہ سرا لکھ کے آ گیا تو میں کسی کونے میں جا کے بیٹھ گئی ہوں. نو, مائی فیملی از مائی فیملی. دے آر آلویز گوئنگ ٹو بی مائی سبلنگس. دے ہیو آلویز بن دیئر فار می. آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر فار دیم ایز ویل. اینڈ دا ایکشنز دیٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو, اف دے آر کنسیڈرڈ میسکولن, مینلی, یا وہ والے ایکشنز جو کہ بیٹا کرتا ہے, سو بی اٹ. مجھے تو لیبلنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مقصد ایک اچھا کام کرنا ہے, ایک ڈھنگ کا کام کرنا ہے. So that is what I'm going to be invested in. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کی فیملی نے جو رولز آپ کے لیے مختص کیے تھے وہ آپ نے ان کو فلفل کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بچپن سے اب تک جو ٹرانزیشن کے ٹائم پر جو چینجز آئے ان کو اب آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو میں بہت ڈر رہی تھی ان سے, بہت. اور میرے خیال سے میرا ٹرانزیشن نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی, کیونکہ بینگ ان این آل بوائز کالج, میں ذرا کھل کے اب بات کروں گی, کیونکہ اب میرے خیال سے جنس کی بات جسم سے ہٹ کے نہیں کی جا سکتی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جب جنس کی بنیاد پہ حقوق کی بات کی گئی تو ایک نعرے کو ایشو بنایا گیا, میرا جسم میری مرضی کو. میں اپنے جسم سے بہت خوش تھی اپنی بلوغت کے اندر, اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ میری بریسٹس نہیں تھی. کیونکہ اگر وہ ہوتی پھر تو خدا جانے میرا کیا ہونا تھا, کیونکہ میرے ساتھ آلریڈی آن اے اسکیل آف 1 to 10 9 پہ وائلنس ہو رہی تھی جو میں فیس کر رہی تھی, اور وہ جو 10واں پوائنٹ میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ میں کر رہی تھی اوروں کے ساتھ. فار ایگزامپل میری بلینگ اگر ہو رہی ہے آل بوائز کالج کے اندر, تو ایک ایسے لڑکے جن کو ہم لوگ مین بوبس کہتے ہیں, اگر لڑکوں کے وہ ہونا تو پھر میں ان کی بلینگ کیا کرتی تھی. تو کوئی آ کے اگر مجھے بولے کہ خس رہا کی کرن ڈیا, تو میں مڑ کے پھر بولتی تھی کہ اپنی ماں سے بڑے تو تمہارے اپنے ہیں, اور آ کے تو مجھے خسرا کہہ رہے ہو, تو میں بڑی خوش ہوتی تھی پھر یہ کہا کہ نا کہ یہ کوپنگ میکینزم بھی تھا. یہ ہاں, کاؤنٹر بلینگ میرا کوپنگ میکینزم تھا. میں نے بڑی بےہودہ حرکتیں کی ہیں, میں ایڈمٹ کرتی ہوں. میں نے آئی ہیو ڈن تھنگز دیٹ آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف, بٹ آئی واز ڈوئنگ اٹ ایز اے ڈیفینس میکینزم. بھائی میری اتنی بلینگ ہو رہی ہے, 40 کی کلاس میری بلینگ کر رہی ہے, تو مڑ کے 2 کو تو میں بھی کچھ نہ کچھ بولوں گی نا, رائٹ. تو اس میں کم از کم یہ بڑی خوش تھی کہ چلو شکر ہے خدا کا ہارمونز ہیں ہی نہیں نا, نہ ٹیسٹیز نہ اووریز, نہ ٹیسٹوسٹرون ہے, نہ وہ ہے ایڈرینل گلینڈز جو ہارمونز بنا رہے ہیں. ابا میرے کی ہائٹ 5'6" ہے, میری ہائٹ 5'10" نکل آئی, ڈز ہو کے, جو کہ کلاسک فیچر ہے ٹرانس اینڈ انٹرسیکس پیپل کا, کہ ہماری ہائٹ لمبی ہوتی ہے ٹرانس ویمن کی. تو اس پہ بھی ذرا سا کور آ گیا. کوئی داڑھی مونچھ والا لڑکا ہے لیکن اس کا قد 5 فٹ 5 انچ کا ہے, وہ آ کے میری بلینگ کر رہا ہے, تو میں آگے سے اس کا مذاق اڑا دوں گی. 3rd year MBBS از دا فرسٹ ایئر جب میں اپنے ایشوز کو لے کے میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئی, جو کہ بہت اچھی تھی. اور انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بٹھا کے میری 4 دن کی ٹیسٹنگ ہوئی, باقاعدہ مفصل ڈیٹیل کاغذوں والی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ پاکستان میں شی واز ویری گڈ, ویری ویری ٹریڈیشنل, ویری I mean like you are lucky, کیونکہ بہت سے تھراپسٹس اور ان کے ساتھ جو واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں. میری والی اما ابا کو بتا دیتے ہیں کہ اما آپ کی ابا کو تو میرے پتہ ہی تھا نا, میں تو جنرلی باقی لوگوں کے ساتھ. سو ان کے پاس میں جب گئی تو انہوں نے میری ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے, تب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں ٹرانس ہوں. رائٹ. میری ٹرانس تو میں نے بہت دبایا ہوا تھا. لائک آئی سیڈ, موئز واز اے ویری اسٹرانگ گائے, آئی ووڈ لائک ٹو سے, a person with a guy flavor. گائے اس کی کوٹنگ تھی جو اس نے اوپر آئسنگ کی ہوئی تھی, اندر سے وہ انسان تھا, اس کا جنس کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہ بڑا تگڑا تھا, اس کو پتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ اس معاشرے کا خنس کیا ہے. اس نے ساری گالیاں سنی ہوئی ہیں, سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ہی از بین تھرون انٹو دی ڈیپ اینڈ, گو فگر.
کوئی کتاب تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتی, کوئی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا, تم نے خود ہی سارا کچھ فگر آؤٹ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو اس کو ان چیزوں کا اندازہ تھا. تو میری تھیراپسٹ نے میری ٹیسٹ کر کے مجھے بولا کہ تم نے نا اپنے دماغ کے اندر ایک اسپلٹ بنایا ہوا ہے. دیر از اے میل یو اینڈ دیر از اے فیمیل یو. اچھا. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ریمائنڈ یو دیٹ دیر از نو میل یو اینڈ نو فیمیل یو, آل آف اٹ از یو. رائٹ. اینڈ دیٹ از وین اس پوری تھیراپی کے دورانیے میں, تب میں ایتھیسٹ ہوا کرتی تھی, بڑی پریگمیٹک ریشنلسٹ, جیسے ہمارے آج کل ہیں کچھ مفکر پاکستان کے کتابوں کے حوالے وغیرہ دیتے ہیں, میں بالکل ویسی ہوا کرتی تھی. مجھے اس لیے بڑے اچھے لگتے ہیں, مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے ان میں. تو اس پہ میں نے فیصلہ کیا کہ جینڈر از اے کانسٹرکٹ اور دس باڈی از اے ویسل اینڈ دس باڈی کین کیری وٹ ایور جینڈر اٹ وانٹس ٹو کیری. اینڈ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ میں سمجھ گئی اپنے معاشرے کی غلطیاں, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے مین, اے فیمنسٹ مین بٹ اے مین نان دا لیس. لگوائیں جی مجھے ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے. کہیں میں ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگا کے آئی اور داڑھی مونچھیں میری نکلی, بہت خوش ہوئی, اتنی خوش ہوئی. پہلی دفعہ لوگوں نے مجھے پپو بچہ کہنا بند کیا. نا کوئی اتنی میری کچی ہوتی تھی ہر وقت. میری میڈیکل کالج یونیورسٹی کے اندر ہی بےزتیاں ہوتی رہتی تھیں کہ تھرڈ ایئر کے اندر پہنچ گیا, لڑکوں کی گرل فرینڈز ہیں, 4 ساتھ پھر آ رہے ہیں, اور یہ آتا ہے پپو سا اسکنی سا بالکل, منہ پہ ایک بال بھی نہیں ہے, نرڈی سا. یہ سین کیا بیسیکلی چل رہا ہے. بڑی میں خوش ہوئی. مجھے کالج کی ہاٹ لڑکیوں نے لائنیں بھی کرائیں, میں نے ایکسیپٹ بھی کی. مجھے فیس بک پہ پوک بھی کیا گرلز نے, اور انوسنٹ فیری پرنسس فار یو نے, میں نے بھی پوک بیک کیا. بہت خوش ہوئی. سال تک تو میرا ہائی لگا رہا نا دماغ کا. سال کے بعد ذرا احساس ہوا کہ واٹ دا ایف, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا میں یہ ہوں. شٹ, یہ لیکن ایون اف آئی پریٹینڈ ٹو بی, آئی ایم ناٹ ون. There was like a disconnect جو آپ کو فیل ہو رہا تھا. بایولوجیکل ڈسکنیکٹ اور اسپرچول ڈسکنیکٹ اور مینٹل ڈسکنیکٹ, کہ یہ میں ایکٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے آواز موٹی کر لی اپنی, میں نے, اور مجھے بیٹھنے کا طریقہ آ گیا, اس طرح کر کے ہم بیٹھ جائیں گے, بولیں گے اور سنائیں جی کیا حال چال ہے. ہاں, مردانہ ٹریٹس. ڈیٹ پہ فاطمہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں گی تو چلے میں گاڑی کا دروازہ کھول دوں گی, اترتے ہوئے دوبارہ کھول دوں گی, شیولری تھوڑی سی دکھا دوں گی. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بھائی, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتا مرد بننا. میں مردوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بھائی تھوڑی جی ایفرٹ بعد ہے, ہم بھی خوش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ایک بوتل کے پیسے دے دو, ہم اسی پہ خوش ہو جاتی ہیں. پاکستانی لڑکیاں زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں, گاڑی کا دروازہ کھول دیا کرو, تمیز سے بات کر لیا کرو. مطلب بڑی بیئر منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. اتنا چھوٹا بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے نا پاکستان کے مردوں نے, کہ میرے لیے تو ایک نان مین نے ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگا کے 1 سال کے اندر اعلیٰ مردانگی عبور کر لی, ختم بھی کر لیا. یہ آپ کے معاشرے کے مردوں نے اپنی مردانگی کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ خسرے نے آ کے زیادہ اچھی ایکٹنگ کر دی مرد ہونے کی مردوں کے مقابلے میں. یہ تو اس معاشرے کی حالت ہے. لیکن سال بعد مجھے ہو گیا کہ دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ, لیکن اوکے لیٹس کنٹینیو. پہلے میں نے کہا چلو تو مینٹل ہیلتھ ایشوز تو ہوتے ہیں, لٹریچر بھی کہتا ہے کہ موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. پیوبرٹی میری ہوئی کوئی نہیں, تو یہ میری پہلی پیوبرٹی ہے, تو چلو ٹھیک ہے, میرے پیوبرٹی والے مسائل چل رہے ہیں, میں اس کے اندر لگی رہی. ٹھیک ہے. دوسرا سال بھی جب ختم ہوا تو مجھے احساس ہوا میں پاگل ہو گئی ہوں. رائٹ. کہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ یعنی کہ آپ میک کے اندر ونڈوز ڈال دیں اور آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں نا. میں نے کہا یہ کچھ گڑبڑ ہے. میں نے بھی تھیراپسٹ کو بولا کہ کچھ مسئلہ ہے, جینڈر مسئلہ ہے, یہ ہمیں نہیں پتا تھا. میں نے کہا یہ ادھر کچھ چیز چل رہی ہے. اور تیسرے سال میں نے ٹیکے لگانے بند کر دیا کیونکہ میری میٹابولک ڈرینجمنٹ شروع ہو گئی. 23 سال کا بچہ اور اس کی میٹابولک ڈرینجمنٹ ہے, کولیسٹرول ریزڈ ہے, یعنی کہ سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نے بنایا ہی نہیں ہے یہ ہارمون اس جسم کے لیے. یہ آپ کیسے چلا سکتے ہو؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بیکاز آئی تھنک لائک اینڈ آپ کا میڈیکل کا کانٹیکسٹ ہے, تو صرف اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا پتہ بھی چل جائے. اٹس ناٹ کہ اگر آپ ٹیسٹوسٹرون لگانا شروع کر دیں تو آپ مرد بن جائیں گے, ایسٹروجن لگائیں تو خاتون بن جائیں گے. باقی ہارمونس کا ان کے ساتھ سنک ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, ان تمام ہارمونس کا مردانگی زنانگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, ان کا آپ کی اپیئرنس کے ساتھ تعلق ہے, جو ان کو سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس کہا جاتے ہیں. اور ایک ان کا انٹرنل تعلق ہوتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ. ٹرانسجینڈر برین کا وہ انٹرسیکس ہو کہ انٹرسیکس نہ ہو, ٹرانسجینڈر برین کا اگر اس کی اسٹرکچر اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ وہ میل ٹیسٹوسٹرون کو اچھے طریقے سے رسپونڈ نہیں کرے گا, تو آپ اس کو میسکولنائز نہیں کر سکتے, اس کو کرٹیکل ڈپریشن ہو جائے گا. تو جب میری ٹرانزیشن کرنے کی باری آئی نا, تو میری کوئی 1 سال تھیراپی صرف اس بات کے اوپر چلی کہ میری ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ تم یہ ہارمونس ٹرائی کر کے دیکھ لو. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے وہ ٹرائی کرنے چاہیے, ورنہ میری بون ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, میری میٹابولک ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. سامنے نظر آ رہا ہے 3 سال ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگوا کر آئی ہوں, آدھی تو میں اسی پہ برباد ہو گئی ہوں. ٹیومر میرا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہو گیا تھا, میری اس کی سرجری ہونی پڑی تھی باقاعدہ. یعنی اتنی میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے مرد بننے کی خاطر. تو پھر یہ بھی ٹرائی کر لو. تو اس پہ مجھے بہت ڈر لگا شروع میں, کیونکہ آپ نے پوری زندگی ایک لگائی تھی انہی فیچرز کے ساتھ اڈیپٹ کرتے ہوئے. پوری زندگی
ایک انہیں فیچر اڈیپٹ کرتے ہوئے لگا دی اور جسم کے ساتھ ایک نسبت بن چکی اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے. ہاں یا کوئی اگر بولے کہ تم خسرا ہو تو بولتی نہیں میں خسرا تو نہیں ہوں, یہ دیکھو. ہاں یعنی کہ وہ ایک نا انٹرنلی, حالانکہ اس کی کوئی بات نہیں ہے, دیز آر جسٹ فیچرز آف دا باڈی. پر بچپن سے اور بچپن میں تو نہیں پتا ہوتا نا اس طرح سے. رائٹ. سو بڑے ہو کے I was predominantly afraid of breasts. میرے خیال سے جو میری اتنی زمانے تک میری ٹرانزیشن رکی تھی, دیٹ واز دا فیئر آف دا بریسٹ, کہ جب بریسٹس آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر تو دیر از نو ہائڈنگ, پھر تو قمیض کی تنگی بھی ناپی جائے گی, دوپٹہ کیا ہوا دوپٹہ نہیں کیا ہوا بھی دیکھا جائے گا. اور ایز اے میں یہاں پہ وومن بولنا چاہوں گی, ایز اے فیم میں بولنا چاہوں گی, ایک زنانہ روح ہوتے ہوئے نا, آپ بھی اس بات سے واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں, اور دیکھنے والی تمام زنانہ روحیں واقف ہیں. ہمیں مردوں کی وہ آنکھ پتہ ہے جو یوں کے بجائے یوں جاتی ہے, بالکل وہ یوں نظر آتی ہے, وہ پہلے مائکرو سیکنڈ میں نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں کیسے ڈیل کروں گی, مجھے اس بات کی ٹینشن تھی بہت زیادہ. لیکن دین وی ور لائک اوکے, جسم ہوتا ہے, جسم کا دفاع کرنا آتا ہے, ایک چیز ہو دوسری چیز نہ ہو, لیٹس جسٹ ڈو اٹ. تو میری جب میں نے سوشلی اناؤنس کیا کہ میں ٹرانزیشن کرنے والی ہوں نا, اس سے پچھلی رات میں نے بیٹھ کے موئز کو ایک بہت لمبا لو لیٹر اور گڈ بائی لیٹر لکھا. آئی لو موئز. تبھی میرے نام میں ابھی بھی موئز ہے, میرا فل نیم مہرب موئز اوان ہے. وہ نہ ہوتا میں نہ ہوتی. اچھا, آپ کو بائی برتھ جو نام دیا گیا وہ موئز تھا, اور پھر آپ نے مہرب چوز کیا, بیچ میں شمائلہ بھٹی, پودینہ چٹنی, یہ نام کیسے چوز کیے تھے آپ نے؟ سو میرا برتھ نیم واز محمد موئز خان اوان. میں نے سیکنڈ نیم اپنا چینج نہیں کیا. یہ میری امی کو نام بہت پسند تھا, میری امی نے ابو نے بہت شوق سے مجھے نام دیا تھا. اینڈ وائی شوڈ آئی چینج اٹ, آئی لو دا نیم اینڈ اٹس مائی مدر اینڈ فادرز نیم, دے گیو اٹ ٹو می. میں بڑا سوچ بچار کی, بہت میں نے سوچا کہ دیکھو اگر تم عورت ہوتی تمہارا کیا نام ہوتا. تو پہلے تو دماغ میں ذرا یہ ایکس کے ساتھ زرناب اور الیزے اسٹائلش نام, میں نے کہا نہیں ایل جی ایس والی تو ساڑی اوقات نہیں, ٹھیک ہے, لاہور کالج اور ویمن یونیورسٹی والی بچیاں ہیں ہم, تو اپنے اوپر ہی آنا چاہیے. میں نے کہا کہ if I was born a woman, or if Allah Mia said کہ if you were to be born a woman, what name would you want? I would want Mehrun-Nisa. اچھا, Mehrun-Nisa is such a beautiful name. I think it is gorgeous. مجھے یہ ٹریڈیشنل نام بڑے خوبصورت رکھتے ہیں, پاکیزہ. اچھا, ہمارے پشتوں کے بڑے پیارے نام ہوتے ہیں, سپگمے, اٹ مینس دا مون. سو مجھے کس طرح کے ٹریڈیشنل نام بڑے پسند ہیں. مہرالنساء سے میں نے مہر کا لفظ لیا, پھر میں اس کو لے کے بیٹھ گئی, کیونکہ میں ایک نرڈ ہوں اور ساتھ میں مجھے آٹزم ہے. تو جب میں ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاؤں نا تو میں 4 دن کے لیے غائب ہو جاتی ہوں, اور 4 دن کے جب آپ بعد مجھے دیکھیں گے تو میرے پاس کوئی 1000 آرٹیکلس, 6 کتابیں جو کہ میں 6 لائبریری سے لے کر آئی ہوں. ویری گڈ ریسرچر دیٹ وے, ہائی لائٹر سے لے کے میں پورے بورڈ کو میپنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں. تو ان پتہ نہیں 4 دنوں میں کچھ ہوا, مہر سے میں کہاں گئی, میں نے پوری ایٹائمالوجی پڑھ لی. میں نے بولا کہ میں نام رکھوں گی مہرب پروناؤنسڈ مہرب سے نکلا, لیکن پروناؤنس اب ماڈرن میں مہرب پروناؤنس ہوتا ہے. اب مہرب کا بڑا پیارا مطلب ہے. اس کا مطلب بیسیکلی کسی گنبد کی ڈیکوریشن, کسی ممبر کی یا کسی تھرون کی ٹاپ ڈیکوریشن, اور کسی کراؤن کے سامنے لگا ہوا کراؤن جول. بیسیکلی the most decorative item that makes the decorative item the decorative item. Nice. وہ ہیرا جس کی وجہ سے تاج کو تاج کہا جائے, Right. گنبد کا وہ انگ جس کی وجہ سے گنبد کو گنبد کہا جائے, کہ یعنی کہ یہ چاند کی طرح یہ سامنے نظر آتا ہے. So a diamond that shines the brightest. مہرب, آپ نے کیوں چوز کیا کہ آپ ایک فیم کی طرح ٹرانزیشن کریں گی, اور ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ایک لیٹر بھی لکھا, لائک اے کائنڈ آف اے لو لیٹر ٹو موئیز. سو کیا لکھا تھا, واٹ واز اٹ اباؤٹ؟ اچھا, ڈیسیجن کے پیچھے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ میڈیکل ریزنس تھیں کہ ہارمونز آر ہیلدی فار دا باڈی, اینڈ اف آئی ہیو ٹو آپٹ فار ون آف دا ٹو, ایک پہلے ٹرائی کر لیا, اب دوسرے کی طرف جانا ہے تو اس دوسرے کے ساتھ باڈیلی کچھ چینجز بھی آئیں گی. لیکن آئی آلسو آسک مائی سیلف دس کوشچن دیٹ ہو ایم آئی انٹرنلی, ایم آئی اے مین اور آئی ایم اے وومن, اینڈ آئی ڈیڈنٹ ریلی ہیو اے ڈیفینیٹیو آنسر. یہ تو پتا تھا کہ مین تو بالکل نہیں ہوں, وہ تو نہیں ہے, وہ تو ٹرائی بھی کر کے دیکھ لیا, وہ ایکسپیریمنٹ ہی فیل ہو گیا پورا کا پورا. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا یہ. لیکن آئی آلسو ڈڈ ناٹ ریلی آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن, کہ یہ میری آئیڈینٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ میں عورت ہوں, اور ایک عورت ہونے کے ناطے ایک عورت کی شناخت کو ساتھ رکھتے ہوئے میں نے زندگی میں کچھ کام کرنے ہیں. It was never that. It was an affirmation and an acceptance of my femininity. کہ femininity میرے اندر موجود ہے, اور جو آئیڈینٹی جس پہ میں گئی وہ خواجہ سرا تھی, کہ ہوں میں خواجہ سرا, یہ میرا سسٹم ہے, یہ میرا کلچر ہے, اسی کو میں فالو کروں گی. پاکستانی کلچر کے اندر کچھ پروویژنز موجود ہیں, مانا کہ اس کے اندر ایک ڈاکٹر خواجہ سرا موجود نہیں ہے, ایک اس طرح کی ایکٹیوسٹ خواجہ سرا موجود نہیں ہے. لیکن تو کیا ہوا, نئے لوگ آ جاتے ہیں, کبھی کوئی پہلی فیمیل پائلٹ بھی رہی ہوگی, کبھی کوئی پہلا میل نرسری کلاس ٹیچر بھی رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس رہا ہوگا.
تو جو میں نے لیٹر لکھا نا وہ لیٹر ایک کیتھارسس والا لیٹر تھا. اس میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو میں نے بات کی ذرا خود کے ساتھ, ذرا ہم کلام ہوئی تھوڑی میں, اور سب سے پہلے تو میں نے تھینک یو بولا, اور میں نے اپنا فیئر اکنالج کیا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت پرانا ساتھی, اور ساتھی بھی ایسا کہ جو آپ خود ساتھی ہو وہ, اور اب وہ اپنی اس شناخت سے آپ ہٹ کے آپ کسی اور چیز کی طرف آ رہے ہو, ان ٹو دا ان نون. اب آپ کو آگے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لوگ محرب کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. موئز تو چلو میک اپ کر لے گا تو لوگ ہاں بہت فٹ یار برو, بہت فٹ میک اپ کیا برو میں چل جائے گا نا, کیونکہ چلو لونڈا ہے, پاپولر ہے, اس نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. محمد موئز کی فیم ہے اپنی ایک جگہ پہ, ایز اے کمیڈین بھی, ایز اے پبلک ہیلتھ ورکر بھی, ایوارڈس بھی مل گئے ہوئے سارے کے سارے. یہ کون ہے, یہ جو نئی چیز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بہت زیادہ ڈر تھا, تو اس خوف کی اکنالجمنٹ تھی, ایک بہت بڑا تھینک یو تھا, اور یہ جاننا ضرور, یہ کہنا ضرور تھا کہ تم نہ ہوتے تو میں نہ ہوتی, میں یہاں نہ پہنچتی, تم یہاں لائے ہو, سو تھینک یو. تم نے جو کچھ بھی کیا, اب ان باتوں سے معاشرہ ڈس ایگری کرے کہ اگری کرے, ٹھیک ہے, ٹیسٹوسٹیرون لینے سے اگری کرے ڈس ایگری کرے, میں ابھی بے شک ڈس ایگری کروں اس چیز سے, لیکن اگر وہ تم نے نہ کیا ہوتا تو کیا پتا میں 23 سال کی عمر مار دی گئی ہوتی, میری ٹانگوں میں کسی نے گولی ماری ہوئی ہوتی, کچھ بھی ہوا ہوتا. میں کنونس ہو گئی ہوتی اپنے دماغ کے اندر کہ میری زندگی میں صرف یہی میرا اکتفا ہے کہ میں جو ہوں میں جاؤں اور میں جا کے سوابی کے اندر اور بنیر کے اندر اور پشاور کے اندر ڈانس فنکشن کر کے ناچوں, اور اس کے 2 سال بعد مجھے گولیاں لگی ہوئی ہوتی ٹانگوں کے اندر. کیا پتا بھائی, کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ اڑا رہا, وہ مردوں کے اندر بیٹھا رہا, اور اس نے بولا کہ میں ادھر ہی اس میل سپیس کے اندر ہی تمہیں جگہ کریٹ کر کے دوں گا, اور اس نے کر کے دی. داڑھی مونچھوں کے بغیر بھی, داڑھی مونچھوں کے ساتھ بھی, پیئرسنگز کے بغیر بھی, پیئرسنگز کے ساتھ بھی, ٹیٹوز کے بغیر بھی, ٹیٹوز کے ساتھ بھی. He defended this body, he defended this gender transgression and everything, and he was quite successful. I mean, he had successes that many cisgender heterosexual married men in this country don't have. بالکل ایسا ہی ہے. So, a very good man. I mean, بہت سے مرد بھی بوائز کالج سے مطلب ان کو بھاگنا پڑتا ہے بہت سی وجوہات کی وجہ سے. سو آپ کو تو پھر اس نے بچا کے اور اتنی آگے تک لے آیا. You're right. اور اب اس بیچارے کی بھی بہت بس ہو گئی ہوئی تھی, تو وہ گڈ بائی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو زبردستی کو ریٹائرمنٹ, ہم نے ریزگنیشن کر کے اس کی باجوہ صاحب کی طرح اس کو بھیجا ہے واپس, ایسی بات نہیں ہے. وہ خود بھی وہ تھک گیا تو اس نے بہت میری بات سوچی ہے. سو اباؤٹ یہ جو ٹرانزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک لائک دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ آپ کے منہ سے یہ والی باتیں. آپ ڈری نہیں, آپ کھڑی رہیں, کمیونٹی کے لیے پھر بھی کام کرتی رہیں, واٹ یو بلیوڈ ان اس کے اوپر بولتی رہی. آئی تھنک فرسٹ ٹائم میں نے جو سنا بیلا کا لفظ, اس طرح کے شاید واقعات کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہوگا, لیکن بیلا وائلنس کیا ہے, کس طرح سے ہے, وہ میں نے آپ کی اسٹوریز کے اوپر اور آپ کے میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر پڑھا کہ کس طرح سے آرگنائزڈ طریقے سے خواجہ سراؤں کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. سو اس سب کے اوپر آپ کے ساتھ لائک فرسٹ ٹائم آپ کو یہ کیسے پتہ چلا, اور کتنا پریولنٹ ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ بیلا وائلنس کیا ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, اور کیا یہ کلچر ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے شروع ہوا, اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, بیلا وائلنس کا تو مجبوری بن گئی تھی, بیکاز میرے اوپر ایک بیلا وائلنس کا اٹیک ہو گیا ہوا تھا, اینڈ اٹ وازنٹ اے اسمال اٹیک, اٹ واز اے ویری میجر اٹیک, جو کہ ایک ہال مارک ہے تمام بیلا وائلنس کا. اب بیلا کا لفظ آتا ہے ہماری خواجہ سرا زبان سے, ہماری ایک کوڈ لینگویج ہے, اس کو فارسی چانٹ ہم کہتے ہیں. اس کے اندر ہمارے اپنے الفاظ, اپنی ہماری فریزز ہوتی ہیں جو کہ صرف خواجہ سراؤں کو پتہ ہوتی ہیں, وہ باہر کی دنیا کو نہیں سکھاتے. لیکن اس کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے بیلا, جس کا مطلب ہوتا ہے بدماش. لیکن اگر ہم لوگ بیلا وائلنس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک جنسیت بھی ہے, اور یہ ایک معیشت بھی ہے, اور یہ ایک ثقافت بھی ہے. جنسیت کیسے؟ بیلا وہ مرد ہوتے ہیں جن کو خواجہ سراؤں کے اجسام میں اور ان کی شخصیت کے ساتھ ایک جنسی لگاؤ ہے, مگر وہ اس لگاؤ کا اظہار متشدد اور پرتشدد طریقوں کے ذریعے کرتے ہیں. وائلنس اینڈ پلیزر آر جوائنڈ. وائلنس نہیں ہوگی تو پلیزر بھی ان کو نہیں آئے گا. اچھا, اس کے ساتھ پھر اکانومی بھی لنکڈ ہے, بیکاز یہ بہت پریولنٹ ہے ان ٹرانس ویمن کے ساتھ جن کا تعلق ڈانسنگ اور پرفارمنس اکانومی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کے فنکشنز آرگنائز بھی کراتے ہیں, یہ ان کے فنکشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ اس طرح کی ٹرانس ویمن کو ڈیٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم مجھے ڈیٹ کرو گی, اگر تم میری بندی ہو, اگر تم میری خواجہ سرا ہوگی تو تمہیں میری پروٹیکشن ہے. کس سے؟ باقی بیلوں سے. وہی والا
کہ خود ہی آپ نے ایک وائلنس کا وہ کریٹ کیا, اسی کے اندر آپ نے اپنے جیسوں سے ہی پروٹیکشن آفر کر کے آپ نے ان کو ٹریپ کر لیا. اور پھر اس کا باقاعدہ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق نہ چلی تو پھر تمہاری اوپر سزائیں لگائی جائیں گی, تمہارے بال کاٹ دیے جائیں گے, اور بڑی بروٹل وائلنسز ہیں. ابھی میں نے ایک ریسرچ کنکلوڈ کی ہے, میں ٹریگر وارننگ دے رہی ہوں لوگوں کو اگلے کچھ سیکنڈس کی. بوتلیں ڈالتے ہیں جسم کے اندر, صرف ریپ نہیں ہوتا, اور کہتے ہیں کہ جب تک بوتل ٹوٹے گی نہیں تم نے ادھر ہی اس پہ بیٹھے رہنا. یہ اب بھی 1 سال پہلے کا کراچی کا واقعہ ہے. ننگا کر کے رسیوں سے باندھ کے اوپر چھت پہ جا کے 3ری منزل پہ چھوڑ کے آ جائیں گے. بیکاز وہ اون کرتے ہیں ان کی باڈی کو, جو تمہارے ساتھ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ایکسٹریم وائلنس, یعنی کہ وہ والی وائلنس جو سس جینڈر ویمن نے کبھی سوچی بھی نہیں, تصور بھی نہیں کی ہوئی, یہ وہ والی وائلنس ہے. یہ اس طریقے سے ہوتی ہے, ایٹ یور فیسیز. کراچی کا ایک بیلا ہے, وہ جس بھی ٹرانسجینڈر وومن کا ریپ کرتا ہے نا, اس کے بال کاٹتا ہے, اور اس کے آپ ڈرائنگ روم میں جائیں گی تو اس نے بالوں کو باندھ کے لگایا, وہ اس کی ٹرافیز ہیں, اس نے جمع کی ہوئی, پراؤڈلی ڈسپلیز دیم. لائک دیٹس سائیکوٹک ایک لیول. اور یہ کلچر ہے, اور یہ چل رہا ہے, اور یہ چلا آ رہا ہے. میں نے جب اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی مجھے بہت زیادہ بیکلاش کا سامنا کرنا پڑا تھا فرام ود ان دا کمیونٹی, بیکاز کچھ ٹرانس ویمن نے فار رائٹ اور فار رانگ مجھے مڑ کے بولا کہ تم جو بھی بات کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو, مگر ہماری اکانومی لنکڈ ہے اس کے ساتھ. لیکن اب ہر کسی کو تو مار چکے ہیں نا, بڑی سے بڑی ایکٹر. یعنی کہ میں تو تب ٹرانزیشن بھی نہیں کیا ہوا تھا, میں تو پینٹ شرٹ کے اندر تھی اس وقت, میرے بال چھوٹے تھے, میں نے صرف آئی میک اپ کیا ہوا تھا, اور ان سب کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ آج یہاں پہ آ رہی ہے. میری دوست شہزادی رائے جو کہ اب کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر ہیں, ان کی برتھ ڈے تھی, اور بس بات لیک ہوئی تھی, اور وہاں پہ پہلے سے گاڑیاں اور رکشے اور بائکس موجود تھی, اور انہوں نے آ کے میری پوری گاڑی کو ایک غول بنا کے سراؤنڈ کر لیا. اچھا, یہ ان کا تشدد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک غول بنا دیتے ہیں آپ کے, ایک سرکل بنا لیتے ہیں, اور پھر وہ سرکل یوں کلوزن ہوتا ہے آپ کے اوپر. دے انجوائے اٹ. یہ پورے کا پورا وہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کا پروسیس انجوائے کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے, میں آگے سے میں جو ہوں پہاڑوں کی عوان موجود تھی تو میں تو لڑ پڑی. میں نے کہا یہ بدتمیزی نہیں ہوگی میرے ساتھ, تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو میں کیا ہوں, میں کیوں کروں. گاڑی سے اترو, گاڑی سے نکلو, ہمارے ساتھ چلو, میں نے نہیں چلنا, میں کیوں چلوں تم لوگوں کے ساتھ, کیا لگتے ہو تم میرے. اور ان کو اس کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آتا, بیکاز ہماری ٹرانس کمیونٹی نے اس کا اپنا انٹرنل ایک میکانزم بنایا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو ہاتھ جوڑنے اور کہنا اچھا آ رہی ہوں, بال مت کاٹو. میرے تو بال پہلے سے چھوٹے تھے, میرے کیا کاٹیں گے, گنجا کر دیں گے, اور کاٹنے ہیں تو کاٹو بھائی, میرے اس جسم کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہاری. میرا وہ والا ایٹیچیوڈ, تو میں لڑ پڑی. اینڈ آلسو آپ کی باڈی پر آپ کا حق ہے, مطلب پرسنالٹی جیسی بھی ہو. یہ جو ریج کی ڈیننسیشن ہے نا ماڈرن ڈے فیمنزم کے اندر, کہ رسپیکٹیبلٹی پالیٹکس آپ اتنی لے آئے ہوئے ہو کہ آپ کے اوپر لٹرلی 5 بندہ گاڑی توڑ کے آپ کی گاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے, 12 گاڑی کے گول بنا کے انتظار میں ہے, اور 40 پیچھے اسکریپس کا انتظار کر رہا ہے. لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. لیکن بدتمیزی کا طریقہ ہے, تم نے بدتمیزی کی, تم نے ایگریویٹ کیا, ایگریسو سچویشن میں تم نے ایگریسولی بیہیو کیا. میں نے کہا میجورٹی آف دوز گائز آر پشتون. I am from KPK. I know how to deal. I know my people. مجھے پتہ ہے کب بات غصے پہ چلتی ہے اور کب بات گولی پہ چلتی ہے. سو وہ ایک اٹیک ہوا تھا میرے اوپر, لیکن بیلا وائلنس بیسیکلی, اور ایک بہت ایکسٹریم لیول آف وائلنس ہے جو آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو آرگنائز بیلا وائلنس ہے وہ کراچی اور پشاور کے اندر ہے, اور کراچی اور پشاور کے جو بیلا گینگز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو شہزادی رائے فار ایگزامپل, وہ میرے خیال سے 76 FIRs درج کرا چکی ہیں اس وقت تمام خواجہ سراؤں کی کراچی کے اندر, جن میں سے 50 تو صرف ڈائریکٹ بیلا وائلنس کے اوپر ہے. کراچی کے کچھ علاقے ہیں جن میں شہزادی اب انٹر نہیں ہو سکتی. ہاں, میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ اوبویسلی ان کی طرف سے بھی تو اٹیک آئے گا اس طرف, اتنا شدید, کیونکہ اتنے عرصے سے چل رہے ہیں اور اتنی آرگنائزڈ طریقے سے, آرگنائزڈ کرائم کی ایک فارم ہے. سو کس طرح سے ابھی آپ لوگ نیویگیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ انہوں نے کبھی خواجہ سرا سیاست دان نہیں دیکھی تھی. ان کا یہ تھا کہ بہت تگڑی اگر ہوگی تو اس کی تگڑے پن کی طاقت یہ ہوگی کہ اس کا the core of it is going to be because she's very pretty and a lot of people want to make her dance. That was the final level of a Khwaja Sara's power that they had ever imagined. A doctor, a politician, an activist, somebody جو کہ سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے, احتجاج لیڈ کر رہی ہے 150 لوگوں کا, جو سندھ کے اندر مورت مارچ آرگنائز کرا دیتی ہے, 1500 خواجہ سرا لا کے. وہ بھی فی الحال نا شوق میں ہے سارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سیکشولائز ورژن سے آگے انہوں نے خواجہ سرا کو نہیں دیکھا ہوا, کبھی دیکھا, ان تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا, اور اب وہ ہمیں سیکشولائز کرنا چاہتے ہیں, فیٹیشائز ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں, بیکاز دے آر سیکشولی اٹریکٹڈ ٹو اس. مگر ان کی بیلا وائلنس کیا کہتی ہے کہ سیکشولائزیشن along with violence, how can they violate us, they can't violate us. تو ان کی سیکشوالٹی انہنج ہو گئی ہے, which I think is a victory for us, and a lot of other trans women are also jumping on the bandwagon. ان کو بھی اس والی بات کی سمجھ آ رہی ہے, بیکاز بہت عرصے تک نا انٹرنلی ہماری کمیونٹی میں, کمیونٹی کو برا بھلا یہاں پہ نہیں کہہ رہی, اٹس اے کمیونٹی دیٹ ہیز اونلی سروائیوڈ آن دا پرفارمنس اکانومی اینڈ سیکس ورک. انہوں نے اپنے میکانزمس بنائے ہوئے تھے, اور کہیں پہ نا ہم لوگوں نے بھی اس ٹاکسک میسکولینٹی کو گلوریفائی کیا ہوا ہے.
اپنے اندر کمیونٹی کے اندر کہ جی اگر مرد ہو تو وہ ڈاڈی قسم کا ہو. تو یہ آیا ادھر سے ہے مگر یہاں سے بھی کچھ ریسپروسٹی تھی اینڈ آئی تھنک وی آر بریکنگ اٹ. اٹس ناٹ کہ انہوں نے انٹرنلائز کیا, آئی تھنک باقی معاشرے نے ان کو انٹرنلائز کروایا ہے اور ایکسکلوڈ کر کے انٹرنلائز کروایا ہے کہ یہی ایک آپشن آپ کے لیے رہ گیا ہے, کریں. So absolutely that's interesting. So ابھی آپ کورٹ میں بھی گئیں بیلا وائلنس کو لے کے اور اپنے اوپر یہ جو اٹیک ہوا اس کو, وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ کہ, اور کورٹ کا کیسا ایکسپیرینس تھا, عدالتوں میں کوئی ریلیف ملا آپ کو؟ تھوڑا بہت ملا, اور میں اپنا کیس ہاروں گی, یہ والا کیس, اور اس کے اندر شاید نہ ہاروں, امید کرتی ہوں کہ نہ ہاروں. آئی ہوپ سو. لیکن عدالتیں ٹھیک رہیں, پولیس کا رویہ بھی مناسب رہا, جتنے یعنی کہ بیچاری پولیس کے پاس تو اب انویسٹیگیشن کی رپورٹ کا کاغذ کے بھی پیسے نہیں ہوتے نا, وہ بھی آپ کو ساتھ خود لے کے جانا پڑتا ہے. ہماری پولیس اتنی انڈر فنڈیڈ ہے, ہم نے صرف ایک یونیفارمڈ پارٹی کو بہت زیادہ اوور فنڈ کیا ہے سیکورٹی ایجنسیز کے اندر, جو ہماری لوکل جن کا کمیونٹی پولیسنگ ہمارا کام ہے, ریسٹوریٹیو جسٹس جن کا کام ہے, ان کو ہم نے انڈر فنڈیڈ رکھا پاکستان کے اندر. تو میں یہ نہیں, میں کو بہت زیادہ اعتراض میں نہیں کروں گی, میں جتنی چادر ہے میں اتنی پاؤں پھیلا رہی ہوں, اور جتنی چادر ہے وہ دیکھ کے میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جینڈر بیسڈ وائلنس کے حالات کیا ہیں, وہاں پہ آئی تھنک آئی ڈڈ گیٹ اے ویری گڈ رسپانس فرام دا سندھ پولیس. کوڈ دا انویسٹیگیشن ہیو بن بیٹر؟ ایبسلیوٹلی, بٹ دا انویسٹیگیشن کوڈ ہیو بن بیٹر ایون ان دا نور مقدم کیس. سو یعنی کہ ہم کس کی بات کریں, انویسٹیگیشن تو جنرلی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. 30,000 35,000 روپیہ آپ کے انسپیکٹر کو تنخواہ ملتی ہے کہ 40,000 روپیہ بیچارے کو صبح سے لے کر رات تک وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹریننگ اس کی کوئی بھی نہیں ہے. فورینسک اکیڈمی آپ کے پورے پاکستان کے اندر ایک ہے. لیکن ایک بہت ڈس ہارٹننگ بات ہے جو آج میں کیمرہ کے اوپر شیئر کر رہی ہوں کہ میں اکیلی اٹیک نہیں ہوئی تھی, میری 2 گاڑیاں تھیں, میرے ساتھ کچھ میرے فرینڈس بھی جا رہے تھے اس وقت, ایک میری چیلا ہوا کرتی تھیں وہ بھی ساتھ تھیں, ادھر بھی 1-2 لوگوں پہ ہاتھ ڈالے گئے, وہ ان سب نے اسٹیپ فارورڈ کیا کہ ہم آئیں گے اور ہم آپ کے وٹنسز بنیں گے, گواہان بنیں گے, اور تفصیل سے بتائیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں دیکھے واقعات کس طریقے سے آپ کے اوپر تشدد کیا گیا. اینڈ دین دے ایونچولی بیکڈ آؤٹ. انہوں نے بولا کہ وٹنس اسٹیٹمنٹس اپنی ریکارڈ کر کے کہ نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کم ٹو دا کورٹ بیکاز وی ہیو پرسنل ڈفرینسز ود یو. اور پرسنل ڈفرینسز کیا ہے کہ ون آف دوز وٹنسز واز اے گائے ہو واز ان لو ود می اینڈ آئی ہیڈ ریجیکٹیڈ اٹ. اور میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پرسوئنگ اینی سارٹ آف ریلیشن شپ ود یو, آپ کو پلیز میری اسپیس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اور اس بات پہ وہ اتنا ہرٹ ہو گئے کہ انہوں نے بولا کہ میں تو وٹنس کے طور پہ آؤں گا ہی نہیں. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ خواجہ سرا کے یا ایک زن ذات کے جسم کو کسوٹی بنا کے یا اس کو بارگیننگ چپ بنا کے, یہ صرف بیلے یہ والا کام نہیں کرتے, یہ آپ کا پڑھا لکھا پروگریسو لبرل طبقہ بھی یہ والا کام کرتا ہے. مددگار بن کے آئیں گے کہ میرے کندھے کے اوپر اپنا سر رکھو, لیکن یہ سر رکھنے کے بدلے میں مجھے تم پوری کی پوری چاہیے ہو, اور اس کے علاوہ نہیں, اس کے علاوہ ورنہ نہیں, ہم لوگ نہیں آئیں گے. اور تو یہ والا میرے ساتھ ہوا, اینڈ آئی واز کوائٹ ڈسہارٹنڈ. اور باقی بہت سے لوگوں نے بھی ان کو ریچ آؤٹ کر کے بولا, ان 2 ساتھیوں کو, کہ تم لوگ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, تم لوگ کی پرسنل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ ہو, کبھی بار لوگوں کے ریلیشن شپس کے فال آؤٹ ہو جاتے ہیں, فرینڈ شپس کا فال آؤٹ ہو جاتا ہے, بٹ یو آر اے وٹنس ٹو اے کرائم اینڈ یو ریکارڈیڈ اے اسٹیٹمنٹ, ڈونٹ یو وانٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ فار اٹ. اینڈ نہیں, انہوں نے بولا کہ ہم نہیں آنا چاہتے, بٹ اٹس آل رائٹ, میری اسٹیٹمنٹ موجود ہے کورٹ میں, ایسی خواری کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا, بتانا پڑے گا, سو کیوں کریں, اب تو کوئی انسینٹیو نہیں ہے نا. تو میرے خیال سے مجھ سے بہت سے آئینے بھی صاف ہوئے اس کیس کی وجہ سے. معاشرے کا جو گند ہے وہ تو گند ہے ہی ہے, لیکن آپ کو نا اپنے اور پرایوں کا بہت پتہ چل جاتا ہے جب آپ کسی حادثے میں سے گزرتے ہو. تو آپ نے جسے کہتے ہیں نا جھجکے بغیر, ڈرے بغیر جو آپ چاہتی ہیں آپ بولتی ہیں, یو آر ویری ووکل. بیلا وائلنس ہوئی, آپ نے لکھ دیا. آج کوئی ریپ کیس ہوتا ہے, ٹرانسجینڈرز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, کسی اور پہ بھی ہوتا ہے, آپ آن لائن لکھتی ہیں اس کے بارے میں. اگر آپ کو غصہ ہے آپ اپنا غصہ دکھاتی ہیں. سو واٹ از دس انٹائر کمیونٹی کے اندر سے بھی اینڈ باہر سے بھی, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ گڈ وومن بیڈ وومن کا آپ نے تصور چلے خیال میں تو آپ نے پریزنٹ تو آپ نے کر دیا نا. واٹ از اے گڈ خواجہ سرا؟ اے گڈ خواجہ سرا از اے بیگر, جو سر پہ دوپٹہ کر کے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے, لیکن اللہ کے نام پہ آپ سے مانگتا ہے اور دعائیں دے کے آپ کو جاتا ہے. اس سے آگے پاکستان نے کبھی اچھے خواجہ سرا کا, اور وہ سگنل والی بھیک نہیں ہے, ہمارے گھروں کے پاس رہتا ہے, ہمارے علاقوں میں رہتا ہے, اور وہ ایک حقیقی خواجہ سرا ہے, وہ مڑیوں والے خواجہ سرا ہیں, وہ لینڈڈ خواجہ سراز ہیں. ان کی پرانے وقتوں سے, بادشاہوں کے زمانوں سے زمینیں چلی آ رہی ہیں. وہ بڑا خوبصورت ایک کلچر ہے, وہ بڑا ایک خوبصورت کلچر ہے. میں اس کلچر کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میرے اپنے بزرگ اس کلچر کے اندر ہیں, اور وہ اسی کے اندر ٹکے مٹے ہوئے ہیں, وہ سیٹ ہیں اس کے اندر. مگر وہ والے کلچر والے خواجہ سرا ہم سے نفرت نہیں کرتے, مجھ سے اور شہزادی رائے سے بالکل بھی نہیں کرتے, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا کہ تم لوگ غیب سے نکل کے آگے آئی ہو اور ہمارے حقوق کے لیے بات کر رہی ہو, کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ اسپریچولیٹی کا منبع سنبھالا ہوا تھا کہ دنیا سے ہٹ کے اگر سائڈ پہ ہو گئے, کاروبار کر نہیں سکتے, نوکری کر نہیں سکتے, تو کیا ہوا, اللہ کے نام پہ لوگوں سے امداد مانگ لیں گے, وہ امداد کر دیں گے. شاید خدا نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہماری دعا اس کا عرش ہلا دے, ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے دعا کر دیں گے. وہ ایک اپنا خوبصورت سسٹم ہے, اپنے وہ چل رہے ہیں, مگر ہر کوئی ویسے نہیں چل سکتا. تو جو کرٹیسزم آ رہا ہے نا, یہ ان سے آ رہا ہے جن کو میں گورننس فیمنسٹس کہتی ہوں. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود آل فیمنسٹس اگینسٹ انسیلز, لیکن ایز اے فیمنسٹ ہماری آپس کے اعتراضات ہو سکتے ہیں اسٹائل کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور میرے اسٹائل سے بہت بجا اعتراض ہے, کیونکہ میں جو اسٹائل آف فیمنزم پریکٹس کرتی رہی ہوں وہ رانچ فیمنزم تھا اور وہ اینارکسٹ فیمنزم تھا. رانچ فیمنزم کے تو میں بھی بڑے خلاف ہوں, حالانکہ میں خود اس کی پرویئر رہ چکی ہوں. ایک نیش اس کے اندر, اس میں یہ کہ آپ رانچی طریقے سے اگر آپ کو سلٹ کہا جا رہا ہے تو پھر آپ بولو ہوں میں, لو کر لو گل, کنجری بڑے ذات نہیں کرتی, سانو نچ کے یار مناوڑ دے, کہہ لے جو کہنا ہے. یہی والی بات ہے نا, ہم گناہ گار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تم کے نت سے نثار اٹھائے نہ جوڑے, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ شاعری سے آپ اٹھا لیں کہیں نہ کہیں پہ بھی وہ ایک ریبیلین کا ریفرنس موجود رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں طوائف ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جسم فروشی کرتی ہوں, لیکن اگر مجھے پتہ ہے آپ کو اس چیز سے آگ لگ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کو ورنہ بھی آگ لگنی ہے نا, تو یہ لو میں تمہیں اور بھی آگ لگاؤں, برا نہیں سمجھتی, میں تمہیں آگ لگاؤں, بے شک میں برا سمجھتی ہوں, تمہاری سڑ رہی ہے اور تمہاری چھوٹی بات پہ بھی سڑی ہے اور تمہاری بڑی بات پہ بھی سڑی ہے, تو اب میں بڑی سے بھی بڑی بات تمہیں کر کے سڑوں گی تمہاری میں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے. سو آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ اس معاشرے میں خواتین کے لیے گڈ اور بیڈ کا جو رول ہے وہ پھر بھی کلیئر ہے. ہاں, گڈ اور بیڈ کا خواجہ سرا کے لیے رول وہ ابھی اتنا ڈیفائن نہیں ہے, اسی لیے یہ ڈسکشنز ہیں. آن دا کنٹری میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اور گڈ خواجہ سرا کی صرف ایک ٹائپ ہے, اس کے لیے یو ہیو ٹو بی اے سرٹن ایج, you have to look a certain way, you have to live in a certain type of place, and you have to indulge in a certain type of occupation. Everything else is bad خواجہ سرا. وہ ڈیزائربل ہو سکتی ہے مگر وہ پھر بھی بیڈ ہے. وہ ناچنے والی بھی ہے تو وہ بیڈ ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے تو وہ بیڈ ہے. کیوں بنی؟ مرد بن کے بنتی نا ڈاکٹر, ٹرانس ہو کے کیوں ڈاکٹر بنی ہے؟ وہ پولیٹیشین بھی ہے تو بیڈ ہے, کیوں ٹرانس بن کے کیوں بنی ہے پولیٹیشین؟ لڑکا بن کے بنتی نا. سوسائٹی کو اگر دیکھیں مردوں اور عورتوں کے علاوہ ایک یہ درمیان کی گرے کیٹیگری پلے ڈو مل گیا ہے, تو یہ معاشرہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پلیڈو کو بھی مرد بناؤ, کیونکہ زیادہ مرد ہوں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا. پھر وہ مردوں نے ہمیں بلی کرنا ہے, یا ہمیں نچوانا ہے, یا ہم سے چھوٹے بال کروا کے ہمارا ہاسٹلوں کے اندر ریپ کرنا ہے, یہ خدا جانے ہے مردوں کا کیا فیصلہ ہے, انہوں نے مردانگی میں اپنا کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوگا. لیکن ریاست کی جانب سے ایک اچھی خواجہ سرا کیا ہوتی ہے, ریاست اس آئیڈینٹی کو لے کے کنفیوزڈ ہے. کیونکہ ریاست اگر چاہتی ہے کہ شریف ٹھکی ٹھکی ہوئی ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی خواجہ سرا نکل کے, تو وہ تو پاکستان کے اندر میرے خیال سے میں ایک واحد خواجہ سرا ہوں جس نے کبھی سیکس ورک نہیں کیا, اینڈ ایون آئی ایم دا موسٹ کنٹروورشل. تو پھر رہ کیا گیا پیچھے آپ کے پاس؟ پاکستان کی پہلی ڈاکٹر خواجہ سرا آپ کو بتا رہی ہے کہ میں پتھروں پہ ناچی ہوں. پاکستان کی پہلی خواجہ سرا سیاستدان آپ کو بتا رہی ہے کہ مجھے اتنی بھوک تھی کہ مجھے جسم فروشی کرنی پڑی ہے, اور جسم فروشی کرنے کے لیے مجھے نشے کرنے پڑے ہیں. ہم ٹوٹی ہوئی ہیں, ہم صرف گناہ گار نہیں ہیں, ہم وہ جاپان کے ان کپس کی طرح ہیں جن کے کریکس کو ہم نے سونے سے بھرا ہوا ہے. ہم سے یہ شرافت کی, ہم سے کلین ورجنٹی کی آپ لوگ امیدیں نہ لگائیں, ہم نہیں ہیں وہ, ہم منہ پہ مانتی ہیں ہم نہیں ہیں وہ. میں تو کیمرے پہ اپنی 2 ایڈکشنز کا ذکر کر چکی ہوں, مینٹل ہیلتھ کا ذکر کر چکی ہوں, ریپ اور اسالٹ کا ذکر کر چکی ہوں, باقی تمام خواجہ سرائیں بھی کر چکی ہیں. تو کہاں سے لائیں گے آپ اپنی وہ پرسٹین سفید چولے والی سر پہ دوپٹہ کر کے خواجہ سرا جس کی کبھی کسی مرد کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی, کبھی کسی مرد کے ہاتھ نے اس کو چھوا نہیں ہے, نہ اچھے طریقے سے نہ برے طریقے سے. وہ والی خواجہ سرا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, ہم نے چھوڑی نہیں ہے معاشرے میں. تو یہ جو ایک کرٹیسزم ہے نا میرے اوپر کہ محرب کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ خراب ہوا ہے, تو میں جب مجھے یہ کرٹیسزم ہوتے اور یہ کرتی ہیں, اور زیادہ تر کرٹیسزم میں کھل کے بولنا چاہوں گی یہ ایک لاہور کی بیوروکریٹک لابی سے آیا. اچھا, میرے خیال سے خواجہ سرا موومنٹ اب اتنی میچیور ہو چکی ہے کہ ہمیں سندھی خواجہ سرائیت, پنجابی خواجہ سرائیت میں اور فیڈرل خواجہ سرائیت میں فرق نظر آتا ہے. رائٹ ٹرو, ویزیبل ڈفرینسز. ہمیں ہمارے اندر کیٹیگورک رائٹ ونگ لیفٹ ونگ آپ کو نظر آتی ہے, رائٹ کیٹیگوریکلی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو میرے ساتھ جو کرٹیسزم ہو رہی ہے ہماری گورننس فیمنسٹ والی اسٹریک والیوں نے کی ہے, جن کا یہ فرسٹ آف آل یہ فلاسفی ہے کہ ایوری تھنگ کین بی فکس تھرو گورننس. میں ایسے ڈس ایگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کی لمٹس ہونی چاہیے. ہر مسئلہ اسٹیٹ نے آ کے نہیں حل کرنا. ہر چیز میں ریاست کو اپنے گھر کے اندر نہیں گھسیڑ سکتی کہ جی یہ والا میرا مسئلہ بھی میری ریاست آ کے ٹھیک کرے. میرے میاں نے مجھے ڈانٹا ہے تو یہ بھی آ کے میری ریاست میرا ٹھیک کرے. جو نہیں عورتوں کے معاملے میں چل سکتا ہے بیکاز ریاست بھی ہیٹروسیکشول ہے, ہمارے معاملے میں تو نہیں چل سکتا ریگارڈلیس آف دیٹ نا. نمبر 2 ان کا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیونکہ ہم نے گورننس کے ذریعے ہی مسئلے کا حل کرانا ہے تو ریاست سے بات کرنے کا طریقہ ہے.
میں پوائنٹ نمبر 2 سے اگری کرتی ہوں. یس, ریاست سے بات کرنے کا طریقہ ہے. جب میں ریاست سے بات کرنے کے لیے جاتی ہوں تو میں ایسے نہیں جاتی, اور میں اچھی بات کر کے آتی ہوں. آئی واکڈ آؤٹ آف گورنمنٹ میٹنگس ود اے 99.9% سکسیس ریٹ. میں ڈیلز لاک کر کے آتی ہوں, میں ایجنڈاز اور پالیسیز اپروو کروا کے آتی ہوں. وہاں پہ بیٹھ کے میں سگریٹ نہیں پی رہی ہوں. خیر اب تو میں نے سگریٹ پینے چھوڑ بھی دی ہیں. دا پوائنٹ بیسیکلی بینگ کہ ٹو گیٹ رائٹس یو ڈو ناٹ نیڈ اے پرفیکٹ انڈیویجول. imperfect individuals can also be representatives because as individuals they are imperfect. میں ایک ٹوٹی ہوئی انسان ضرور ہوں, میں ایک بری انسان ضرور ہوں, میرے اندر خصلتیں بھی ہیں, میں نے نشے بھی کیے ہوئے ہیں, میں نے بوائے فرینڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ ان تمام چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, مگر میں جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور میرا جس کمیونٹی سے تعلق ہے, ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں, وہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے. مرد تو برے مرد بھی ہیں, بری تو عورتیں بھی ہیں. پوائنٹ بیسکلی یہ ہے. تو یہ جو آئیڈیا نا کہ ہم لوگوں نے 100% پرفیکٹ ہو کے پریزنٹ ہونا ہے, اس کے بعد ہمیں حقوق ملیں گے, بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حقوق دو, خود کو ٹھیک کریں گے. فیومز کے اوپر چل رہے ہیں, گاڑی کے ٹینک کے اندر پیٹرول ہے نہیں, سی این جی آپ لوگوں کی اپنی شارٹ ہوئی ہوئی ہے, بند ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں آپ کو مادر ملت فاطمہ علی جناح والی پرفارمنس دے کے دکھاؤں. صحیح بات ہے. یعنی کہ دو, پھر چلو پروویژن مجھے دو, مسلم لیگ پوری کی پوری میرے پیچھے کھڑی کرو, میرے ساتھ بھی تم لوگ ٹیم کھڑی کرو, میں تم لوگوں کو ایسی خواجہ سرا بن کے دکھاؤں گی, ایسی خواجہ سرا بن کے دکھاؤں گی. 4 دن بعد کنگ عبداللہ نا مجھ سے ملنے کے لیے آیا نا, تو میرا بھی نام تبدیل کرنا. ڈنڈے پاڑ رہے ہیں, لتر پاڑ رہے ہیں, بیلوں کے حملے ہو رہے ہیں, ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. یوتھ کلب والوں کو تو میرے خیال سے مجھے دعائیں دینی چاہیے. ان کے بچوں کی فیس سے ان کا گھر کا راشن میری وجہ سے ڈلتا ہے, جتنے پیسے ان لوگوں نے میرے اوپر کانٹینٹ بنا کے کر دیے ہوئے ہیں. اس کے اندر اب میں آپ کو پرفیکٹ پرسٹین امیج بھی آپ لوگوں کو دوں؟ نہیں بھائی, نہیں بھائی. آئی ایم آلسو اے ریبیلیس فیمنسٹ, آئی ایم آلسو اے لیفٹسٹ. میں نے فنون کو بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے چے گویرا کو بھی پڑھا ہوا ہے, میں بھگت سنگھ کی ماننے والیوں میں سے بھی ہوں, میں ایسی دھرتی کی ہوں. میں نے سونی ماہیوال کی کہانی بھی سنی ہوئی ہے, مجھے سسی پنو کا بھی پتہ ہے. بہت زیادہ میرے اوپر کچھ کرو گے تو آخر کو ہم بھی عاشق لوگ ہیں, کیونکہ اپنے حق کی لڑائی تو پھر حق کی لڑائی ہے نا, وہ تو پھر عشق ہے. گولیاں مارو گے تو پھر اپنے زخم اٹھا کے آئیں گے, تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, بولیں گے دیکھو سوراخ, دیکھو گولیاں. تو یہ اپنے بات کریں, ہم لوگ ادھر پیچھے بیٹھ کے میں ماہرہ خان فرام ہم سفر والی آپ کو پرفارمنس دوں گی. سوری, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن. میرے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بارے میں, پوری خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لوگوں کو. پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل فیملی سسٹم کیسا ہوتا ہے, جوائنٹ فیملیز, نیوکلیئر فیملیز, دادیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. ایک بڑا ہیٹروسیکشول ایک آئیڈیا ہے گھرانوں کا, لیکن خواجہ سراؤں میں گرو چیلا سسٹم ہے, اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کس طرح سے ہے اور کب سے چلا آ رہا ہے. اسی وجہ سے شاید کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, سمجھ نہیں ہے گرو چیلا سسٹم کیا ہے, اور آپ کیسے پرسنلی گرو چیلا سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہیں؟ سو گرو چیلا سسٹم 2 طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک اس کو اسپرچول ماسٹری اور اسپرچول لرننگ کے اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے, کہ جیسے ایک مرشد ہوتا ہے اور مرید ہوتے ہیں, رائٹ. تو ایک ہمارا وہ والا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کا گرو ہے وہ آپ کا مرشد بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی, کیونکہ ہم جنس کو ایک روحانی عمل سمجھتے ہیں, ہماری ذرا نان ویسٹرن تھنکنگ ہے, ہماری تھوڑی سی اسلامک اینڈ انڈیجنس تھنکنگ ہے. یہ آپ نے وہ ویسٹ سے نہیں لیا تھا یہ جینڈر چینج کرنے کا, اور وہ پورا LGBTQIA. بالکل 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 ایگزیکٹلی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ یہ موومنٹ, یہ ٹرمز کوائن ہوئی ہیں 1990s اور 1980s میں. اوکے. اور برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلا امام برگاہ جو بنایا تھا لکھنؤ کے مقام پہ, وہ الماس نامی خواجہ سرا نے بنایا تھا. ہم تب سے موجود ہیں. حیدرآباد دکن کا جو سلطان تھا, اس کی 6 فوجیں تھیں. 6 فوجوں میں سے 3 فوجوں کی سربراہی جو ہے وہ خواجہ سرا کیا کرتے تھے. وہ پرائیویٹ آرمیز تھیں. اچھا. وہ اتنی بڑی آرمیز تھیں, رائٹ. تو بڑی ایک پاورفل کمیونٹی تھی. تو اس میں ایک اسپرچول ماسٹری ہوتی ہے. ہم لوگ جینڈر کو اسپرچویلٹی سمجھتے ہیں, ہم جنس کو روح کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک آپ کا ظاہر ہے اور ایک آپ کا باطن ہے, اور باطن کا تعلق آپ کی روحانیت کے ساتھ ہے, وہ آپ کا روح ہے. اور وہ گرو سے سیکھتے ہیں آپ, اور ٹریننگ کا ایک پورا ہے. تو جب آپ اپنی روحانیت کی طرف آپ آ گئے ہیں, جب اپنے باطن اور ظاہر کو یکجا کرنا چاہ رہے ہیں, اور اب آپ اس روح کے تسلسل کو آپ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی ظاہری حالت میں بھی, تو آپ کو کسی نہ کسی قسم کی مرشد کی ضرورت تو ہوگی, بیکاز یہ دشوار عمل ہے. ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں تو بات یوں چلتی تھی, تو وہاں سے چلا. مگر یہ باپ اور ماں کا رشتہ بھی ہے. گرو آپ کا باپ بھی ہوتا ہے, گرو آپ کی ماں بھی ہوتی ہے. یعنی کہ میں جب پچھلے سال بروک چل رہی تھی شدید قسم کی, اور میں نے گھر پہ نہیں بتایا ہوا تھا کیونکہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے, میں بالکل بروک ہوں.
پیسے میرے پاس ختم ہو گئے ہیں, میں ان امپلائڈ ہوں, میں نے جو ریزائن کیا تھا, میں نے ٹرانزیشن کرنا تھا, میں نے کہا تھا آرام سارے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ ریوائز کرا کے پھر اپلائی کروں گی نئے سرے سے جاب سے. میں وہ ایک ہی تنظیم کے اندر بیٹھ کے اب موئز کو محرب میں کنورٹ کر دوں, پھر سب کو ری ایڈجسٹ کرنا ہوگا سر سے میم کے اوپر, میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو بالکل کنگال جا رہی تھی, لٹرلی روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے میرے بینک میں, میرے خیال سے -17 تھے. رائٹ. تو میں نے اپنی گرو کو بتایا اور انہوں نے مجھے بولا کہ تو نے مجھے بات پہلے کیوں نہیں بتائی ہے. اور اس کے بعد ہر دن میرے 2 دن کا کھانا ادھر سے آتا تھا, اور تیسرے دن میں نے جا کے وہاں پہ کھانا ہوتا تھا. پالک آئے گی, ٹھنڈے آئیں گے, یہ نہیں کہ مرغیوں کے چرغے بن کے میرے لیے آ رہے ہیں, مگر آئے گا, روٹی آئے گی کہ میں تمہاری گرو, مجھے بتا, کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے بتاؤ. ایک سپورٹ سسٹم ہے خواجہ سراؤں کا آپس میں بھی, بیکاز بہت سے لوگ فیملیز نہیں ہیں ان کے ساتھ. یہ بھی کیا فیکٹر ان ہے, کیونکہ بہت سے فیملیز چھوڑ دیتی ہیں. ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے, چوزن فیملی, اور وہ ہماری چوزن فیملی ہوتی ہے ہمارے گرو بھائی, جو کہ بیسیکلی میری گرو کے باقی چیلے ہیں, وہ میرے گرو بھائی ہوں گے. ہم ان کو گرو بہن نہیں کہتے, ہم ان کو گرو بھائی کہتے ہیں. اچھا. ہاں, اور میری گرو کے جو گرو بھائی ہوگی ہماری گرو چاچا ہوگی. ٹھیک ہے. اور میری گرو کی جو گرو ہوں گی وہ میری گرو داد ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہماری انڈیجنس خواجہ سرار روایات کے اندر جو ہمارے رشتوں کے نام ہے وہ مردانہ ناموں کے اوپر ہیں, گرو بھائی. اور یہ رول کی وجہ سے, جیسے آپ پہلے بتا رہی تھیں, کیونکہ ان کا ایک رول پروٹیکٹر کا ہے یا رول پرووائڈر کا ہے, اس وجہ سے ایسے ہے. اور میرے خیال سے ایک تو اس وجہ سے بھی, اور ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے وہ یہ تصور یہی رہ چکا ہے نا کہ یہ ایک میل جینڈر رول سے خواجہ سرائیت کی طرف آ رہے ہیں کہ خواجہ سرا جتنے بھی پیدا ہوں پیدا نہ ہوں, ہم ان کی جنسیت کے اوپر سوال نہیں پوچھیں گے, معاشرے کے لیے وہ مرد تھے, معاشرے کے لیے وہ مرد تھے. تو وہ وہاں سے بھی آتا ہے کہ ہم نے وہ اس طریقے سے رکھا ہے. پیاری پیاری عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی, خوبصورت خوبصورت, آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ خواجہ سرا ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ جی یہ آپ کی بہن ہے, تو بولیں گے نہیں میری گرو بھائی ہے. صحیح ہے. تو ہم لوگ بڑی کمفرٹیبل ہیں اپنی تھرڈ جینڈر آئیڈینٹی کے اندر. ہم لوگ نہیں ڈرتی مرتی کہ ہمیں کسی نے مس جینڈر کر دیا, یہ کر دیا, وہ نہیں. ہمارے گرو بھائی ہوتے ہیں, ہمارے گرو داد ہوتے ہیں, ہمارا یوں کر کے حساب چلتا ہے. لیکن جیسے پیرنٹل سسٹم ہے, ماں باپ بڑا خوبصورت رشتہ ہے, بڑی اس کی مذہب کے اندر, ثقافت کے اندر, ہر جگہ اس کی بہت عزت ہے. مگر کیا تمام ماں باپ پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا تمام فیملیز سیف فیملیز ہیں؟ میرے خیال سے میجورٹی نہیں ہے. تو یہی والی بات ہماری گرو چیلا سسٹم کے حوالے سے بھی ہے کہ اٹس اے ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ, لیکن اتنے ٹف قسم کے اکنامک سرکمسٹانسز, سوشل سرکمسٹانسز میں سے یہ ریلیشن شپ گزر رہا ہے کہ اس ریلیشن شپ کا اپنی پیورٹی کو برقرار رکھ کے سروائیو کرنا ناممکن ہے. ٹرو. اچھا میرا اپنی فیملی کے بارے میں آپ بات کرتی ہیں, ڈو یو تھنک کہ اگر آپ کے پیرنٹس اتنے ایکسیپٹنگ نہ ہوتے, یا بہت سے خواجہ سراؤں کو یہ پریویلیج نہیں ملتا کہ ان کی فیملی سپورٹیو ہوتی ہیں یا وہ اپنی ایجوکیشن کر سکیں, واٹ آر دا چیلنجز جو آپ نے ایز این ایکٹیوسٹ دیکھے ہیں خواجہ سراؤں, باقی خواجہ سراؤں کے لیے جو شاید اس طرح سے نہیں کر پا رہے, اینڈ ناٹ سیئنگ کہ مطلب ان کو یہ ایک رول ہے جو کرنا چاہیے, لیکن جو اسٹرگل کر رہے ہیں. سو آپ نے باقی کیا مسائل دیکھے ہیں ابھی خواجہ سراؤں سے متعلق اسپیشلی؟ دیکھیں, سب سے پہلا مسئلہ تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو ہماری کمیونٹی کا اس وقت چل رہا ہے, جس پہ ہم لوگ انٹرنلی بہت بات کر رہے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کے, اور وہ ہے ڈرگ ابیوز. ہماری کمیونٹی, دیکھیں میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں, میں بارہا کروں گی کہ ڈرگ ابیوز ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ایک سماجی مسئلہ ہوتا ہے. لوگوں کو پش کیا جاتا ہے, لوگ اتنا پش ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا ڈپلیٹڈ ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی یا نیورو بایولوجیکلی کہ اپنی زندگی اتنی بری طریقے سے ان کی گزری ہے کہ وہاں پہ اگر 2 دھوئیں اڑا کے ان کو ٹھک کر کے گڈ ڈوپامین کی ہٹ ملے گی نا, تو وہ اس گڈ ڈوپامین کی ہٹ کی طرف جائیں گے. اور ہماری کمیونٹی کا حالات بہت برے, یعنی کہ میں 4-5 سال پہلے جب ہم لوگ خوش تھے کہ ہمارا لا پاس ہونے والا ہے, اس سے پہلے بھی ہم لوگ مینٹلی پریپیئر ہو رہی تھیں. میرے بارے میں مینٹل پریپریشنز, کو مہرب اب ڈاکٹر بن گئی ہے, اب یہ آئے گی, امریکہ سے واپس آئے گی, یہ بھی ٹرانزیشن کرے گی. ہم انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ہماری انجینئر آ رہی ہے, یہ ہماری بینکر آ رہی ہے, یہ ہماری بڑی پیاری لڑکی ہے, یہ میڈیا میں بڑی آگے جائے گی. فاطمہ ختم ہو گئی ہیں, ساری ختم ہو گئی ہیں. کوئی مر گئی ہیں, کوئی اوور ڈوز سے مر گئی ہے, کوئی HIV ایڈس سے مر گئی ہے, کوئی مر رہی ہے, وہ بھی نزے کی حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. ریہیب سینٹر بھیجیں گے تو وہ بال کاٹ دیں گے, ڈنڈے ماریں گے, نمازیں پڑھائیں گے اور ریپ کریں گے. یہ ابھی ہماری ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے, ابھی 19 سال کی بچی کا, لاہور کی بچی کا. اس کو ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کے ریہیب سینٹر میں ڈالا ہوا تھا, وہاں پہ اس کو ہراس کر رہے تھے, ریپ کر رہے تھے, اور جب اسے شکایت لگائی تو انہوں نے آ کے بولا کہ یہ تو ہمارا سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے سیکس کرنے کی کوشش کی تو یہ جواباً ہمارے ساتھ کرے گی کہ نہیں, ہومو سیکشوالٹی اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں. یہ ہو رہا ہے یہاں پہ.
تو ریہاب سینٹرز کوئی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے میڈیکل سینٹرز لاہور جیسے شہروں میں آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. باوجود اس کے کہ اتنی سرویلنس ہے ہر طرف. نہیں یہ پروموٹیڈ ہے, یہ پیپل آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. آپ کی جماعت اسلامی, آپ کا یوتھ کلب, آپ کی ماریا بی, یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے. کنورژن تھیراپی کرو, ان کو کنورٹ کرو, حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو خواجہ سراؤں کا چل رہا ہے وہ اوور آل مینٹل ہیلتھ ہے. اور اس مینٹل ہیلتھ کے اندر میں سب سے بڑا کرٹیکل ایشو بولوں گی رائٹ ناؤ ڈرگ یوز ہے. اور میں ڈرگ یوز کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں بیکاز یہ باقی تمام مسائل کو بھی ایگزاسربیٹ کرتا ہے. میرا بیور ڈاکٹر آف میڈیسن, فل برائٹ اسکالر ہیں ہیلتھ پالیسی میں, گلوبل ہیلتھ پالیسی میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے. یو ٹیچ ہیلتھ اینڈ ریسرچ ایٹ حبیب یونیورسٹی. مجھے بھول رہی ہیں آپ کی ساری کوالیفیکیشنز. You've talked about Khwaja Sara's issues. You've been an activist. Perfect qualification and perfect profile for a TEDx event. Why were you kicked out? کیوں آپ کو انہوں نے نکالا TEDx اسلام آباد سے؟ آپ کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہے, پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, کمیونٹی کا ایکسپیرینس ہے, ایک ڈفرینٹ اینگل ہے, اتنا سارا نالج ہے, چاہے ہسٹری پر ہو یا سوسائٹی کے ایشوز کے اوپر ہو. سو سمجھ نہیں آئی. ویری فیسنیٹنگ بیکاز اب اس میں ایک وہ جواب ہے جو انہوں نے مجھے دیا, پھر ایک وہ جواب ہے جو انہوں نے میڈیا کو دیا, پھر ایک وہ حقیقی جواب ہے جو بیک اینڈ میں چل رہا تھا, اور یہ ایک ماجرا چلتا گیا. دس واز انٹرنیشنل اسکول لاہور, اور اپیرنٹلی جب ان کے اسٹوڈنٹس نے یہ آرگنائز کیا تھا اور ان کے اسٹوڈنٹس نے جب پینل بنایا تو دے ریلی وانٹیڈ می آن اٹ. ایک بڑی ایک کرٹیکل قسم کی ہمارے پاس ایک موومنٹ بنتی چلی جا رہی تھی یہ مسلماز کی اور مسلمس کی, جو کہ ڈیجیٹل اسلامزم پھیلا رہے تھے. اچھا. اور یہ رہتے تھے یوزلی سعودی عرب وغیرہ کے اندر یا امریکہ کینیڈا کے اندر, اور یہ وہاں کا جو ورژن آف ٹرانسفوبیا تھا یہ اس کو بارہا پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیونکہ آپ غور کریں پاکستان ٹرانسفوبک ہے جیسے ہے, مگر ایسا پاکستان کبھی بھی نہیں تھا آج سے 3 سال پہلے بھی جیسا آج ہے. مطلب خواجہ سراؤں کا سب کو پتہ تھا, ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں. یہ انٹر سیکس ورسز ٹرانس کی ڈبیٹ آپ نے کبھی نہیں سنی تھی. نہیں, یہ باتیں موجود ہی نہیں تھیں. یہ ساری وہاں سے بورو کر کے اور ابزارب کر کے بیسیکلی یہاں پہ لا رہے تھے. اور ان میں سے ایک گروپ تھا جس نے ایک پٹیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی کہ اس کو ہٹایا جائے, کہ یہ ان اسلامک ہے. اینڈ دین ماریا بی سو سم ڈرٹی کامیڈی آف مائن, اور انہوں نے میری ڈرٹی کامیڈی کو بیس بنایا اور انہوں نے بولا کہ اس کا تو بچوں کو بہت نیگیٹو انفلوئنس ہوگا. بھی میں ڈرٹی کامیڈی کرنے تو نہیں آ رہی, میرے شوز ابو 18 ہوتی ہیں. اور مجھے جو انہوں نے میٹنگ میں بتایا, ایک میٹنگ تھی اس میں فائنل ہماری ٹاک اب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ٹیڈ ٹاکس بہت بری لگتی ہیں اور میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی. یہ میری دوسری ٹیڈ ٹاک ہونی تھی بیکاز میری ہر ٹیڈ ٹاک بہت برے طریقے سے سینسر کی جاتی ہے. میری پہلی والی جو میں نے فیملی پلاننگ کے اوپر دی تھی نا, وہ میں نے صبح 4 AM پہ بیٹھ کے لکھی تھی اور میری 7:30 پہ شوٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹاک کی. کیوں؟ کیونکہ پچھلی ٹاک پہ اگری نہیں کر پا رہے تھے. پچھلی ٹاک کس چیز کے بارے میں تھی؟ وہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر تھی. آپ ان ایشوز پر بات کرتی ہیں جن پر یہ معاشرہ شاید چاہتا ہے کہ پردہ ڈلا رہے. نہیں, ہیپی گڈ پاکستان کی پازیٹیو امیج. اور مجھے موٹیویشنل اسپیچ میں لائک مجھے کرنا آتا ہے یہ کام. بھائی میں لابیسٹ ہوں, میں تمہیں ایسا پاکستان بیچ کے دکھاؤں گی نا, ایسا پاکستان بیچ کے دکھاؤں گی کہ جمائمہ خان دوبارہ واپس اٹھ کے آ جائے گی. وہ کام مجھے کرنا آتا ہے, لیکن بات تو بنے نا. تو یہاں پہ بھی ٹاک کے اوپر یہی تھا کہ پہلے سے بات چیت چل رہی تھی اینڈ دے گیو می دا ٹاپک. میں نے بولا کہ میں ٹرانسجینڈر پہ بات نہیں کرنا چاہتی. کین آئی پلیز ناٹ ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر اینڈ کین آئی ٹاک اباؤٹ بلینگ؟ اینڈ دے بولے نہیں آپ ٹرانسجینڈر پہ بات کریں. ٹوکن بھی چاہیے ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا چلے میں بات کرتی ہوں. میں ٹرانسجینڈر پہ اگر بات کرنی ہے تو میں بات کروں گی کہ کیسے پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں اور اسلام میں خواجہ سراؤں کی بہت عزت رہ چکی ہے اور ہماری تاریخ میں بہت عزت تھی. اور وائٹ کلونیلز, برٹش کلونیلز نے آ کے وہ عزت پامال کہ انہوں نے بولا بریلینٹ جی یہی کر لیں. اب لاسٹ دن ہے ہماری ٹاک اب فائنلائز ہو رہی ہے اور ادھر ایک خاتون ہے بیچاری ان کی جن کو یہ ذمہ دیا گیا تھا ٹریگر پل کرنے کا. پتہ نہیں اب اپنی نوکری پہ ہیں کہ نہیں ہے. وہ آئی, وہ بیٹھی, وہ 20 منٹ گزر کر وہ بولتی گئی. تو میں ان کو انٹرپٹ کیا. میں نے کہا آپ کافی دیر سے بول رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بول رہی ہیں. تو کین یو پلیز بی اسپیسیفک, میں آٹسٹک ہوں. از مائی ٹاک بینگ کینسلڈ؟ جی سر کیا آپ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں, کچھ والدین کو کچھ بہت اعتراض ہے, پیرنٹ باڈی کو اعتراض ہے آپ کے ٹرانسجینڈر ہونے پہ. آئیڈینٹی پر یہ اعتراض ہے. میں نے کہا میرے ٹرانسجینڈر ہونے پہ اعتراض ہے. کہ میں ٹرانسجینڈر نہ ہوتی تو پھر کیا میں خواجہ سرا پہ ٹاک کر سکتی تھی؟ کہتی ہیں جی آپ سمجھ جائیں ڈاکٹر صاحبہ, اور بہت پیرنٹس کو ایشوز ہو رہا ہے. بہت کو تو نہیں ہے, بس 2 ہی پیرنٹس ہیں, مگر وہ بہت امپورٹنٹ پیرنٹس ہیں اور ان سے ہم سائڈ پر, وہ ان کا بس مسئلہ ہی ان کا یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے. تو میں نے کہا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بات. تو نہیں بس آپ پھر ساتھ دیکھ لیں. میں نے کہا چلے میں آپ کو بہت ٹرانسپیرنٹلی بتا رہی ہوں کہ آپ ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے مجھے بار کر رہے ہیں ٹاک دینے سے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو گو پبلک اباؤٹ اٹ.
and I'm going to appeal to other people who are giving the talk not to give their talk, which I did, and I think 3 or 4 of them walked out. آخر उनके पास कौन बचा था, कोई भी नहीं. अभी जब मैंने उनको बात की, मैंने ट्वीट अपनी डाली है, वो रीट्वीट्स होना स्टार्ट हुई, 3 घंटे में मुझे ओनर का फ़ोन आ गया कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, उस बंदी ने आपको बात गलत की है, वो इस वजह से नहीं कह रही, वो तो आपकी ड्रग यूज़ की हिस्ट्री की वजह से कह रही हैं. ओके, मोर प्रॉब्लमैटिक. मैंने कहा कि जो बाकी 6 लोग हैं उनकी ड्रग यूज़ की हिस्ट्री आपने देखी नहीं, और वो ये बात भी कि आप LGBT राइट्स को सपोर्ट करती हैं. मैंने कहा आई एम लिटरली ऑन रिकॉर्ड टॉकिंग अगेंस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ LGBT, सेइंग कि ये इंडिजिनस के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है और गोरे का लाया इसको इम्पोर्ट करता है, याडा याडा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. नहीं, वो आपके बारे में परसेप्शन ही है. मैंने कहा बाकी 5 स्पीकर्स के LGBT राइट्स पे क्या ओपिनियंस हैं, आपने उनसे पूछा? नहीं, हमने तो नहीं पूछा. तो मैंने कहा तो सामने नज़र आ रहा है कि आप मुझे ट्रांसजेंडर होने की वजह से हटा रहे हैं. नहीं, आप ऐसा करें कि आप किसी और ट्रांसजेंडर का फिर हमें बता दें, क्योंकि अब आपने वो बात कर दी हुई है, तो फिर हमें कोई और ट्रांसजेंडर, कोई और आप दे देना जो कि वो अच्छे वाली ट्रांसजेंडर, जो कि आके बात कर ले और वो आके ये बता दे कि करेज क्या होती है, कि वो आके करेज के ऊपर बस थोड़ी सी आके बात करके चली जाए. तो ये हुआ था बेसिकली, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट, एंड दैट्स व्हेन मारिया बी बेसिकली वेंट ऑल गंग हो. शी कॉल्ड मी अ जेंडरलेस हर्मैफ्रोडाइट. व्हाट डज दैट इवन मीन? हाँ, मुझे भी नहीं समझ लगी क्या मतलब. तब मारिया बी को इंटरसेक्स की समझ नहीं आई थी. उसने बोला कि मेहरब इज़ नॉट अ ख्वाजा सरा, ही इज़ अ जेंडरलेस हर्मैफ्रोडाइट. Okay. What does that mean? What does that even mean? Using an online space for targeted trolling and horrific targeted trolling, organized targeted trolling. ये वो ताकत है या ये वो फीचर है जो हम मोदी की गवर्नमेंट में देखते हैं, जो हमने PTI की गवर्नमेंट में कुछ हद तक देखा, ट्रंप में देखा, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स में, बड़े प्लेटफॉर्म्स में, या तालिबान के या TLP की तरफ से जब आते थे, हैशटैग्स लग जाते थे, बॉट्स को यूज़ करना, ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग करना, इस हद तक हेट को सेल करना. हाउ हैज़ दिस प्लेड आउट, एंड ऑल्सो hasn't it impacted you personally? Yeah. Because being trolled by not just 10 few Maria B or Mishi Khan or Fatima Khan, it's also a lot of other general Twitter body जिनमें से ठीक है आधे trolls होंगे, I'm pretty sure, but still amassing that much power and organized trolling, how does that work? First of all, we were caught by surprise. हमें लग रहा था कि ये नहीं, ऐसे नहीं होगा. We actually all ख्वाजा सराज, despite having gone through horrific conditions, हमारी बहुत ज़्यादा हमारा इत्मीनान और हमारा एतमाद था पाकिस्तान की आवाम में. लेकिन the Pakistani public is not going to fall for it. We legitimately, we were shocked when they did. हमने कहा कि पाकिस्तान की आवाम बहुत सी बेवकूफ़ियाँ कर जाती है, मगर यहाँ पे नहीं फिसलेगी कि ये एलीट आंटी जो हैं बैठ के तो अपने शैंडलियर के आगे से फजूल बातें की जा रही हैं. Eventually कुछ ना, लेकिन नहीं, it worked. And it worked precisely because of this 5th generation warfare. I was the top Twitter trend in Pakistan for 48 hours. Yeah. And the only topic of discussion was my genitalia. और ये पाकिस्तान की रियासत इस चीज़ के ऊपर सोचे कि माना 5th generation warfare आपको चाहिए थी और आपके नज़दीक information warfare बहुत ज़रूरी है, लेकिन what have you empowered at the end of the day? Like look at your national image. ख्वाजा सरा औरतों की यूनिवर्सिटी में जा रही हैं पढ़ने के लिए, हाय हमारा माशरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या करें, सड़कों पे रहें. ये यही चाहती हैं ना. That's what they want. हम ख्वाजा सराज ने अभी तक पाकिस्तान में राइट ऑफ मैरिज मांगी ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल इंडिजिनस ख्वाजा सराइयत के अंदर सेलिबसी है, एक लाइफ ऑफ एसेक्सुअलिटी है, लाइफ ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म ऑफ मैरिज है. क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है? इंटरेस्टिंग. मैं इस डिबेट में नहीं जा रही. मेरा जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल था उसके ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन चलाई गई, इवन तो उसके अंदर राइट टू मैरिज का जिक्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अब अनफॉर्चुनेटली शरिया कोर्ट ने और वो उसको वापस ले लिया. इट हैड एन इम्पैक्ट. तो ये जो पूरी, चाहे वो गलत कैंपेन चलाई, लेकिन इस हद तक, और फिर पूरे मुआशरे के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स ने मिलजुल के इन दी एंड एक बिल रुकवा दिया जिसके अंदर शादी का, सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई जिक्र ही नहीं था. बिल्कुल. सो अ लॉट ऑफ इट इज़ देन लिंक्ड, बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि आपके ऊपर पर्सनली क्या इम्पैक्ट आया, एंड ऑल्सो एज अ कम्युनिटी दिस हेट्रेड डजंट गो अननोटिस्ड. लेजिस्लेशन के अंदर हमने सबने देखा मिस इन्फॉर्मेशन पर ही सही बिल हट गया, जो प्रोटेक्शन शायद रियासत दे सकती थी वो नहीं दी. It has a very major impact. We have data to prove it. मारिया बी की और ये यूथ क्लब की और जमात इस्लामी की इस ऑर्गेनाइज्ड हेट कैंपेन के बाद the increase in transgender attacks, violence is 217%.
مطلب آپ کہہ رہی ہیں 200 سے زیادہ 217% انکریز ہوا ہے رپورٹڈ انسیڈنٹس آف وائلنس آن ٹرانسجینڈر ویمن پہ. وہ خواجہ سرا جو کبھی بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم پہ تشدد ہوا ہے, سگنلز پہ بھیک مانگنے والی, وہ آ کے بتا رہی ہیں کہ لوگ آ کے گالیاں دے کے جا رہے ہیں, تھوک کے جا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ شلوار میں کیا ہے, آ کے پوچھ کے جا رہے ہیں. عورتیں آ کے, حجاب والی عورتیں گاڑی شیشہ نیچے کر کے پوچھی تم انٹرسیکس ہو کہ ٹرانسجینڈر ہو, ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ پکڑ کے, انٹرسیکس ہو تو دوں گی, ٹرانسجینڈر ہو تو نہیں دوں گی. اب آگے خواجہ سرا بھیک مانگنے والی یوں کھڑی ہوتی ہے کہ کیا یہ کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں انٹرسیکس کیا ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے. اچھا میرے اوپر تو بہت زیادہ ہوا نا, یعنی کہ مائی سسٹر واز ہریسڈ ان دا US بائی اسنا, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. دیور, انہوں نے مسجد کے اندر انہوں نے پوری پوری محفل سجا دی ہوئی تھی کہ آج یہ آئے گی ادھر اور یہ ادھر آئے گی اور ہم اس کو بٹھائیں گے اور ہم اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھیں گے کہ ہمیں سب کچھ بتاؤ اپنے بھائی کے بارے میں, اس کی بایولوجی کے بارے میں. تم نے اس کو ننگا دیکھا ہے کہ تم نے اس کو ننگا نہیں دیکھا. And it was so traumatic for her that she stopped her car on a highway and she broke down. And my two nieces who were like they were sitting at the back and they had to console her. And my father and mother had to, and then they called me after calling her کہ تمہیں پتہ ہے یہ ہو رہا ہے. And then my father and mother told me کہ یہ جماعت اسلامی والے کیمرے لے کے پہنچے ہوئے ہیں. My father is 76. My father is 76 and they were hounding him کہ ہمیں اس کی بایولوجی بتاؤ. اور میں ایک بہت ایزی ٹارگیٹ ہوں, اس میں میری بھی کچھ مسٹیکس ہیں, میں بولوں گی. آئی مین وہ پرسٹین امیج میں نے پریزنٹ نہیں کی اپنی, اس کا میرا ڈیفینس اپنی جگہ پہ, بٹ آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ انڈیویجول. I have done dirty comedy. I have smoked on camera. I have smoked up on camera. I do not hold opinions and values which conformists hold. ہاں کنفارم کرنے کے تو مجھے اٹیک کرنا, میرے ٹیٹوز ہیں, میرے ٹیٹو کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اچھا میرے اوپر ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر جو کہ میرے یہ انورٹڈ ٹرائنگل ہے نا, یہ فیمینینٹی کا سمبل ہوتا ہے ایجپشین رونز میں. اس ٹیٹو کے اوپر 6 منٹ کی ویڈیو ہے جو کہ ثابت کر رہی ہے کہ میں سیٹن ورشپر ہوں اور میں ایلیومیناٹی ہوں, بیکاز اس ٹیٹو کو اگر آپ یوں کریں تو یہ ٹرائنگل بنتا ہے, اور ٹرائنگل جو ہے وہ ڈالر کے اوپر بھی ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے اور یہ آنکھ ادھر ہے. نائس. یہ باقاعدہ بیٹھ کے ان بوائز نے, ان لوگوں نے یہ باقاعدہ کانٹینٹ تیار کیا میرے اوپر. آئی ایم فن بھائی, آئی وینٹ ٹو این آل بوائز کالج, میں شغل برداشت کر لوں گی. ہم ایک پنوتی سی جھکتی سی قوم ہے ہمارا, یہ ہم مار لیتی ہیں, تھوڑی بہت جھکتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن یہ آرگنائزڈ ہیٹریڈ, مس انفارمیشن اسپریڈ کرنا. اچھا ابھی میں ایوب میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہوں, یہ 3 ہفتے کی پہلے کی بات ہے, میں اپنے کالج گئی تھی اور میرے کالج جانے کے بعد جماعت اسلامی نے جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے جمعیت نے, انہوں نے ڈین کے خلاف اپلیکیشن موو کی ہے ود خیبر میڈیکل یونیورسٹی کہ اس نے ایک ٹرانسجینڈر کو کالج کے اندر آنے کی اجازت دی ہے کہ آئے بھی نہ ادھر. اب یہ میرا آئی تھنک ہم جس معاشرے میں ابھی رہ رہے ہیں, کبھی مجھے لگتا ہے بہت ڈسٹوپین ہے. صرف نالج وہ رہ جائے گا جو بار بار لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, اور اگر بار بار ایک کنفیوزڈ سی, ایک پرابلمیٹک سی ڈیفینیشن آ رہی ہے انٹرسیکس کی, ٹرانسجینڈر کی, ہرمافروڈائٹ اینڈ جینڈر لیس ہرمافروڈائٹ, خنسا, سو بہت سی وٹ, ایک تو وہ ہے جو ان کی طرف سے آ رہی ہے. اگر آپ اسے کریکٹ کرنا چاہیں تاکہ کسی کتاب میں, کسی ڈیجیٹل نالج کی فارم میں یہ ریکارڈ ہو جائے کہ یہ بھی کسی نے بولا تھا, اینڈ مے بی اٹ کوڈ سرو ایز آلٹرنیٹ نالج, آلٹرنیٹ تھیری, کہ اصل میں کیا ڈفرینسز ہیں, بٹ آلسو وائی ڈز دیٹ میٹر. یا سو 3 امپورٹنٹ الفاظ ہیں یہاں پہ, انٹرسیکس, ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں, سب سے پرانا لفظ خواجہ سرا ہے. سب سے پہلے خواجہ سرا لفظ مارز وجود کے اندر آیا تھا, جو یہ بنایا گیا تھا, اور یہ ہماری دھرتی کے اوپر ہجڑا کے ساتھ اور کنر کے ساتھ بنایا گیا تھا. اور ان الفاظ کی بڑی خوبصورت تعریف ہے, ہسٹری ہے. مگر یہ تینوں الفاظ مختلف اس لیے ہیں بیکاز یہ سائنس کی اور سوسیولوجی کی مختلف فیلڈز سے نکل کے آتے ہیں. رائٹ. خواجہ سرا کا تو ایک اسپریچولیٹی سے نکل کے آتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سرائے ہیں ان کے خواجہ, کیونکہ اس زمانے میں جو خواجہ سرا ہیں, وہ زمانے میں جو ٹریولنگ پلیسز ہوتی تھی, انز جن کو کہا جاتا ہے, ہوٹلز جن کو کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں, ان کی رکھوالی کرنے والے جو ہوتے تھے وہ ٹرانس پیپل ہوتے تھے. تو ان کو سرائے کے خواجہ سے وہ خواجہ سرا نکلا. پھر یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ بزرگی تھی خواجہ غریب نواز کی, داتا گنج بخش حجویری کی, ان کے ماننے والے تھے, تو جو ان کو ماننے والے یہ خواجہ ہیں کہ یہ خواجہ کے سرائیں, تو وہاں سے بھی یہ ٹرم نکل کے ہمارے پاس آئی. مغل کورٹس وغیرہ سے بھی ہمارے پاس یہ ٹرم نکل کے آئی. اس کا بڑا بنیادی سا مطلب یہ تھا کہ یہ مرد نہیں ہے, یہ عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تیسری جنس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جن کے اندر زنانہ روح پائی جاتی ہے. یہ ایک روحانی تعریف بن گئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے, ہندوؤں نے, سکھوں نے جنسیت کو روح کے ذریعے
بیان کیا, کیونکہ روح ایک حقیقت ہے جو کہ ہندوازم, اسلام, سکھزم ہر جگہ ہے, اور سائنس تب اتنی نہیں آئی تھی. سمجھ لگتی ہے. اس کے بعد سائنس ذرا ترقی کر کے آگے گئی اور ایک نئی ٹرم آئی انٹرسیکس, جو کہ ایک بڑے منحوس انسان نے نکالی, اس کا نام تھا جان منی. اچھا. جو کہ یہ کہتا تھا کہ میں کسی کا بھی آپریشن کر کے اس کو جو بھی جینیٹیلیا دے دوں گا, آپ اس کو اسی جینڈر کے ساتھ ریز کر سکتے ہیں. برین کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, پرسن کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, جینیٹیلیا کا جینڈر ہوتا ہے. اینڈ اینی باڈی کین ہیو اینی جینڈر آئیڈینٹی. انٹرسٹنگ. اینی باڈی, کہ ہیومن بینگز آر بلینک کینوسز. رائٹ. تھرو دیئر جینیٹیلیا یو کین پینٹ اے جینڈر آن دیم. تو اس نے بچوں کو زبردستی پکڑ کے انٹرسیکس بچوں کو, تب ان کو انٹرسیکس نہیں کہا جاتا تھا, تو اس نے ٹرم کوائن کی کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے جینیٹیلیا ایمبیگوس ہیں, یعنی کہ مائکرو پینس ہے, یا ٹیسٹیکلز نہیں ہے, پینس ہے ٹیسٹیکلز نہیں ہے, یا ٹیسٹیکلز بھی نہیں ہے پینس بھی نہیں ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے, یا پینس ہے ٹیسٹیکلز بھی ہیں لیکن ٹیسٹیکلز ڈیوائڈڈ اور وجائنا بنی ہوئی ہے. رائٹ. کوئی اوور 40-60 کنڈیشنز ہیں انٹرسیکس کی. بالکل ٹھیک ہے. ہر کسی کی حالت مختلف ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس نے ان بچوں کو پکڑا اور ان کی سرجریاں کر کے ان کو پرفیکٹ میل اور پرفیکٹ فیمیل بنایا. ٹھیک ہے. اور 20 سال بعد ان بچوں نے جا کے اس کو سو کیا جب وہ بڑے ہو گئے, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا تھا امریکہ میں کہ تم ہمارے ساتھ یہ کام کریو. اس نے انٹرسیکس کی ٹرم کوائن کی تھی, وائی کالنگ دوز چلڈرن دیٹ ہی واز آپریٹنگ اپون انٹرسیکس. رائٹ. آج انٹرسیکس کمیونٹی, اور میں انٹرسیکس ایشیا کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں, جو کہ ایشیا کی واحد تنظیم ہے, انٹرسیکس لیڈ انٹرسیکس رن, اونلی انٹرسیکس پیپل ورک دیئر. ہم لوگ انٹرسیکس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز انڈیویجولس جن کی سیکس کریکٹرسٹکس کو ڈسٹنکٹلی میل اور ڈسٹنکٹلی فیمیل کے طور پہ کریکٹرائز نہیں کیا جا سکتا. اب سیکس کریکٹرسٹکس سے ہماری مراد کیا ہے؟ ایکسٹرنل جینیٹیلیا اور انٹرنل جینیٹیلیا اور سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس, یعنی کہ وہ جنس کے رجحانات اور جسم کے احوال جو کہ بلوغت کے بعد پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ یا جس نے بھی پڑھا ہو ان کو یہ سمجھ لگ جائے گی, پیوبرٹی کے بعد جو بھی آپ کی چینجز آتی ہیں باڈی میں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کی سیکس کریکٹرسٹکس, پرائمری سیکس کریکٹرسٹکس اور سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ آپ کو ویزیبلی ایک سیکس کیٹیگری میں نہیں ڈالا جا سک رہا, تو آپ کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر ان دونوں سے بالکل مختلف ہے. ٹرانسجینڈر ایک دستاویزاتی تعریف ہے, بڑی بنیادی اس لیے کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کے فارم بے پہ جو جینڈر لکھا ہوا ہے وہ حقیقتاً آپ کا دماغی, صنفی, روحانی جینڈر نہیں ہے, تو آپ ٹرانسجینڈر ہیں. بس یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. لیکن پاکستان کے اندر نا مسئلہ یہ, ہم ایک پوسٹ کلونیل نیشن ہے, تو ہم نے انگریزی اور اردو اور عربی اور اسلام اور گلوبلائزیشن اور سائنس, اور پھر سائنس بھی ہمارے یہاں مختلف سائنسیں ہیں. ایک وہ میڈیکل سائنس ہے جو WHO کی کتابوں میں موجود ہے, اور ایک وہ میڈیکل سائنس ہے جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے مولوی آپ کو دیتے پھرتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر. تو ہم نے اس کے بیچ میں کہیں کوئی لفظ تلاش کرنا ہوتا ہے, تو ہم سارے کے سارے جا کے ٹرانسجینڈر کے ورڈ پہ بیٹھ گئے کہ جی یہ تمیزدار ورڈ ہے, اسی میں آ جاتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اے ناؤن, اٹس اے ایڈجیکٹو. لیکن پاکستان میں ہوا کیا, خواجہ سرا بھی کوئی استعمال نہیں کرتا, انٹرسیکس بھی کوئی استعمال نہیں کرتا, ٹرانسجینڈر بھی کوئی استعمال نہیں کرتا. عام فہم میں لفظ مانے یا نہ مانے خسرا ہی استعمال ہوتا ہے. تو ٹرانسجینڈر ان پاکستان بیکیم اے ٹرانسلیشن آف خسرا, کہ جی بھائی ٹرانسجینڈرز آئے ہوئے ہیں. میرا ایک دوست ہے وہ ٹرانسجینڈر, تھوڑا بہتر, ایک تھوڑا ریسپیکٹیبل ہو کے وہ یوں آ گیا. سو بیسیکلی یہ ڈفرینس ہے, یہ تینوں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں. اینڈ آل ان موسٹ انٹرسیکس پیپل آر ٹرانس پیپل. ہاؤ؟ بیکاز اگر ایک انٹرسیکس پرسن کی برتھ ڈاکیومنٹ پہ میل لکھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں میل نہیں ہوں, تو وہ ٹرانس ہے. اینڈ آف اسٹوری. اور ان سب خواتین کے مطابق, اور یہ جو پورے آرگنائزڈ طریقے سے ٹرولنگ کر رہے ہیں, ان کے مطابق ایک لیجٹمیٹ ہے, مطلب اگر آپ انٹرسیکس ہیں تو صرف تب آپ کا کسی طرح کا حق ہے. نہیں, یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں. اچھا, مس نومر دے رہے ہیں یہ, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ انٹرسیکس ہو تو ہم آپ کو زبردستی 5 رکنی میڈیکل کمیٹی کے باہر سامنے بھیجیں گے, اور 5 رکنی میڈیکل کمیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کا جینڈر کیا ہونا چاہیے. سیلف ڈٹرمنیشن وہاں پہ بھی نہیں ہے. رائٹ. اور یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں. میں آپ کو بڑی دلچسپ اس کی بات بتاتی ہوں نا. فار ایگزامپل ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اینڈروجن, کمپلیٹ اینڈروجن انسینسٹیوٹی, CAI. یہ پاکستان کی سب سے کامن انٹرسیکس کنڈیشنز کے اندر ہے. اس میں بچے کے کروموسومز ہوں گے XY, جس کو ہم میل کنسیڈر کرتے ہیں, مگر جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے گا تو آپ کو لڑکی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی باڈی ٹیسٹوسٹیرون کو رسپونڈ ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کے تمام ویورز کو کہ پہلے کچھ مہینے ہر فیٹس لڑکی ہوتی ہے. ایوری مین واز اے وومن ان دا وومب. ہر فیٹس لڑکی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس بچے کا Y کروموسوم ایکٹیو ہو جائے
تو اس کے اپنے اندر تھوڑی سی ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے اور ماں کے ہارمونز انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس کے باڈی میں جو بننے والے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے وومب کے اندر وہ اس فیمیل جینیٹیلیا کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں انٹو میل جینیٹیلیا. نیچے سے دو چیزیں اوپر جاتی ہیں, ٹیسٹس کو کھینچ کے نیچے اتارتی ہیں, اسکروٹم بن جاتا ہے, کلٹرس بڑی ہو جاتی ہے, اس کے اندر یوریتھرا نیچے سے اوپر آ جاتا ہے اور وہ پینس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. شروعات سب کی فیمیل تھی. نیچر از ہارڈ وائر ٹو میک اے گرل. انٹرسٹنگ. سو بیسیکلی یہ ماجرا ہے سارے کا سارا. اب ایک بچہ تھا ایکس وائی کروموسوم والا, اس کے اوپر اینڈروجن اثر ہی نہیں کر سکتا. آپ ماں, بے شک ماں خود باڈی بلڈر ہو, وہ گولیاں کھاتی ہو ٹیسٹوسٹیرون کی, بچے پہ اثر ہی نہیں کرے گا, تو بچہ نکلا تو بچی تھی. اب بچی آپ نے پال پوس کے بڑی کی, اب اس کے پیریڈز نہیں ہو رہے, لیکن پیریڈز پہ تو ویسے بھی سوال جواب نہیں ہوتا ہمارے ملک کے اندر. غریب گھر سے اگر وہ ہے تو اگر شادی کریں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. بچی کی شادی بھی کر دی, شادی کی 3 سال گزر کے 4 سال گزر کے بچی کے بچے نہیں پیدا ہو رہے. بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے, بہت علاج کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ جی اچھا یہ تو اس کی تو اوویولیشن ہی نہیں ہو رہی. الٹرا ساؤنڈ کیا تو نظر آیا کہ اندر تو یوٹرس ہی نہیں ہے. رائٹ. یہ کیا چل رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے بہت مہنگا جی 26,000 کا, 37,000 کا ہوتا ہے چائلڈ ہاسپٹل سے کیریو ٹائپنگ کی, تو پتہ چلا اس کے تو ایکس وائی کروموسومز ہیں. شادی شدہ عورت, ایکس وائی کروموسومز, نو یوٹرس, looks like a woman because is a woman, she thinks she is a woman. اس والی کو جو آپ میڈیکل بورڈ کے سامنے بھیجیں گے تو وہ کیا فیصلہ کرے گی کہ یہ مرد ہے کہ یہ عورت ہے؟ ان کا میڈیکل بورڈ اس کو مرد کہے گا. اس کے بال چھوٹے کروا کے, کیونکہ کراس ڈریسنگ اسلام میں حرام ہے, اس کو مرد کا شناختی کارڈ دلوا کے, اس کی طلاق کروا کے اس کے میاں سے اس کو واپس بھیجیں گے. دس از دا نیو خنسا بل, جو کہ اب گورنمنٹ بل بن چکا ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کے بھی سگنیٹریز ہیں, اس پہ پی ایم ایل این کے بھی سگنیٹریز ہیں. نون لیگ کو بھی مت بھلائیں. پی ٹی آئی کی داڑھی اتنی لمبی ہے نا کہ ہمیں نون لیگ کی داڑھی بھولی ہوئی تھی. انٹرسیکس پیپل ول بی فورسڈ اینڈ پریڈڈ ان فرنٹ آف اے میڈیکل بورڈ دیٹ ول ٹیل دیم واٹ دیئر جینڈر از. دس از واٹ ماریا بی از پشنگ فار. از دس واٹ شی وانٹس؟ اور یہ ہوگا. Horrible. This is horrible and this is exactly what is going to happen. CI کے لوگوں سے یہی کریں گے. ہو رہے ہیں. And these are women. اور نہیں ہوتے, اور ان کو جب پتہ چلتا ہے ان کے میوں کو, تو وہ ٹھیک ہے, وہ گھر والے بات دبا بھی دیتے ہیں کبھی کبھار کہ جی خسری ہے, خیر ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انفرٹائل خسری کہا جاتا ہے. میرے حالات اچھے نہیں لگ رہا ہے کہ شاید کچھ اگر اچیو بھی کیا تھا, ایک تو انٹرنیٹ سے پہلے, آن لائن ٹرولنگ سے پہلے, پچھلی حکومتوں سے پہلے, شاید خواجہ سراؤں کے لیے, انٹر سیکس لوگوں کے لیے, ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے زندگی شاید کچھ بہتر تھی. اور اب ایک اور لیئر آ گئی ہے جو آن لائن وائلنس کی ہے. فزیکل وائلنس تو چل رہی تھی, اب ایک اور ایڈڈ لیئر ہے جسے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. اور بھی چیزیں جن کی آپ بھی بات کر رہی ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں از دیر اینی رے آف ہوپ فار یو کہ کیا فیوچر ہوگا؟ اور کمیونٹی میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس ملک میں؟ ڈو یو آلسو وانٹ ٹو رن اوے؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے اگلے 10 سال میں, 20 سال میں؟ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ یہاں رہیں گے, لڑیں گے, کچھ بہتر ہوگا؟ کیا آئیڈیا ہے؟ خواجہ سراؤں نے کبھی امیگریٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں. وی آر دا اونلی مائنورٹی جس کے نو اسائلم سیکرز, نن, ملتی ہی نہیں آپ کو. خواجہ سرا اسائلم لے کے گیا ہو کسی باہر کے ملک. ہاں, کبھی سنا بھی نہیں. مائنورٹیز کو تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مائنورٹیز مل جاتی ہیں, گیز مل جاتے ہیں, ٹرانس آپ کو نہیں ملتی, خواجہ سرا آپ کو نہیں ملتی. اکا دکا آپ کو کیس ملتے ہیں, اور وہ بھی کمپاؤنڈ وائلنس تھی, صرف ٹرانسفوبیا نہیں تھا, پشتون بھی ہے ساتھ میں بیچاری, سوات کی بھی ہے ساتھ میں, طالبان کی حکومت بھی آ گئی ہوئی ہے. یعنی کہ اس طرح سے مل جائے تو مل جائے, کیونکہ ہمارا اس دھرتی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. بھائی ہماری جینڈر آئیڈینٹی کا جو نیم ہے وہ نیم اردو میں ہے, وہ نیم ایک لوکل ٹرمینالوجی سے ایسوسیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, 7 ہم لوگ جاتی ہیں حاضری دینے کے لیے. ہم ہماری بہت ایک ڈیپ کلچرل ٹائز ہیں. نصیب و لال چڑھانے والی, مشہور کرنے والی اور زندہ و جاویدار رکھنے والی اس کلچر کے اندر خواجہ سرا ہیں. آپ جتنی بڑی ڈانسر خواجہ سرا اٹھا لینا, وہ جتنے بھی ماڈرن گانوں پہ ڈانس کر لے, آخر میں ایک مجرا تو وہ نصیب و لال گانے کا دے کے جاتی ہے. ورنہ آپ کے برگر تو بھلا چکے ہوئے تھے, جو نوری شوری پہ آ گئے ہوئے تھے اور ان ماڈرن راک بینڈس کے اوپر آ گئے ہوئے تھے. اب تو نصیب و لال کی دوبارہ ایک ری ایمرجنس ہوئی ہے ایز اے فوک آرٹسٹ. ہو کیپٹ دس آرٹ الائیو؟ خواجہ سرا ڈانسرز. نور جہاں کے آرٹ کو کس نے الائیو رکھا ہوا ابھی تک؟ خواجہ سرا ڈانسرز. آپ لاہور میں نکلے نا, خواجہ سرا گننی شروع کریں ناموں کے حساب سے, کتنی آپ کو نرگس ملیں گی, کتنی آپ کو دیدار ملیں گی, کتنی آپ کو میڈم ملیں گی. اور وہ میڈم خود کو کہتی ہیں کیونکہ وہ میڈم نور جہاں میڈم تھیں, فینز ہیں ان کی.
नसीबों की फैंस हैं. हाँ. तो हमारी एक बहुत डीप कल्चरल एसोसिएशन है. मज़े की होती है भाई, हम शुगली सी होती हैं, हम शुगल मेला लगाना पसंद करती हैं, सानू भंगड़े पसंद हैं. 14 अगस्त का जश्न आज़ादी हो रहा हो, 15-20 ट्रांस ख्वाजा सराएं जो है वो सुजुकी के ऊपर चढ़ के ढोल तमाशा लेके वो भी पहुंच जाएंगे, वो भी डांस करना शुरू कर देंगी. मज़े का है हमारा, एक मज़े का सा हमारा जेंडर है, इस कल्चर के अंदर बड़े मज़े के तरीके से इंटीग्रेटेड है. कुछ चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है और वो बेहतरी की तरफ जा रही थी. क्या मुझे अभी भी उम्मीद है? उम्मीद तो मेरे अंदर कभी भी नहीं मरेगी, उम्मीद तो हमेशा ज़िंदा रहेगी मेरे ख्याल से, वरना तो फिर हम सारी खुदकुशी करके मर चुकी होती ना. अगर होप ना होती, ऑल ऑफ अस शुड हैव कमिटेड सुसाइड. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट नन ऑफ अस हैव ट्राइड इट, ऑल ऑफ अस हैव ट्राइड इट, बट द वंस ऑफ अस हु हैवंट मेड इट टू द अदर लैंड, जिनकी हमारी अभी दामन यज़दां चाक करने का हमें मौका नहीं नसीब किया खुदा ताला ने, इधर दुनिया के अंदर छोड़ा, तो फिर हम रुक भी गई हैं. तो इमिग्रेशन का तो हम इतना नहीं सोचती, लेकिन मुझे पाकिस्तान के हालात अगर आप मुझसे एक रियलिस्टिक सवाल पूछेंगी तो बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी विदाउट प्रोटेक्शन इज़ जस्ट टारगेट एक्विजिशन. आपने ट्रांस को एक्स का कार्ड भी दे दिया, मेरा शनाख्ती कार्ड ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड है, खुद दिया. आपके सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने जजमेंट पास की, ठीक है. फिर हम लोगों ने लॉ बनवाया, लॉ में हम लोगों ने लिखा कि हमें ख्वाजा सरा का कार्ड मिलेगा. हमने औरतों के कार्ड नहीं लिए, ठीक है. ट्रांसमैन ने मर्दों के कार्ड नहीं लिए, हमने ख्वाजा सरा के कार्ड लिए हैं. सब कुछ आपकी डेफिनेशन के मुताबिक चले. आज हम रेफ्यूजीज़ हैं. फेडरल शरीयत कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद नादरा के सेक्रेटरी साहब ने खुशी डिसीजन लिया है कि अगर अब इनका ख्वाजा सराओं का शनाख्ती कार्ड गुमेगा भी तो हम उसको रिन्यू नहीं करके देंगे. मैं रेफ्यूजी हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट ही नहीं बन सकता क्योंकि मैं ख्वाजा सरा हूँ पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर. एंड पाकिस्तान का सिस्टम डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द ख्वाजा सराज आफ्टर द फेडरल शरीयत कोर्ट वर्डिक्ट. सो ये जितने भी तमाम लोग, ये कहने का मैंने का पूरा मकसद इस बात का ही है कि विजिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस विजिबिलिटी पे वायलेंस अब इंक्रीज़ होती जा रही है. मैं दाद देती हूँ अपने मौला की कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी है, शहज़ादी राय की, मेरे सपोर्ट सिस्टम की, हमारी जो ट्रांस विमेन है साथ, कि हम लोग खड़ी रही हैं. हमारे साथ बहुत गंदा किया इन्होंने पिछले साल, बहुत गंदा किया. यानी कि मूरत मार्च थी और मूरत मार्च पे लाइफ थ्रेट था मेरा और शहज़ादी का. 4 FIR है तो सिर्फ मैं और शहज़ादी ने अपनी सिर्फ थ्रेट्स की हमने जमा करवाई हुई हैं अभी, लेकिन बस हम खड़ी हुई हैं और हम अब खड़ी रहेंगी. तो ये भी अब देखते हैं क्या होता है. जो नई जनरेशन आ रही है वो तो नहीं चुप बैठने वाली. मुझे जेन ज़ी से बहुत उम्मीदें हैं. ये गर्ल्स नेक्स्ट लेवल गर्ल्स हैं. ये जो जेन ज़ी वाली आ रही है ना, इनकी हमें भी कभी कभार समझ नहीं आती, हम भी डर के पीछे हो जाते हैं कि ये ज़रा ये क्या हुआ, ये आ गई हैं. कुछ एस्ट्रोलॉजी वाले भी कह रहे हैं ना कि वो प्लूटो चेंज हुआ है, नेपच्यून चेंज हुआ है. तो ये वाली मूर्तें तबाही मूर्तें हैं. आई होप सो. ये हर कोई मानता है. सो आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछती हूँ, आई थिंक इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट है. एक कहते हैं कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं एक फ्यूचर तो शायद आप उसके लिए काम भी कर सकते हैं. परफेक्ट आइडिया, एक परफेक्ट दुनिया का, भूल जाएं कि पॉसिबल है नहीं है क्या है. आप महरब के जहन में एक परफेक्ट दुनिया किस तरह की होगी अगर आप पिक्चर पेंट कर सकें जितनी एक्यूरेट? पहाड़ों में हूँ, अपने गाँव के पास, अपनी ज़मीनों पे खेतें हों, उनमें लोकल इंडिजिनस सब्जियां वगैरह उगा रहे हों, मुर्गियाँ हों. मुझे मुर्गियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. इनफैक्ट ये होने वाली है ड्रीम. अभी मैं जाके अब्बा की 100 मुर्गियाँ संभालने लगी हूँ गाँव की ज़मीन पे. मैं बहुत देहाती हूँ. ठीक है. ये मेरी टैटूज मेरी बर्गर नेस्ट में मत, मैं रच के पेड़ लूँ अंदर से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना पेंडापन. फलों की उधर मैं दरख्त हमारे अपने हों, उनसे फल उतारे, लोगों में बांटे हैं. सेफ्टी हाउस हो, किसी को भी रिफ्यूज चाहिए वो वहाँ पे आ सके. आर्ट्स हो, लर्निंग हो, फिज़िकल फिटनेस हो. इसी तरह छोटी छोटी कम्यून्स बनी हुई हों, सारी अपने तरीके से रह रही हों. लंटर ना हो, लंटर डाल के आवाम हमने बर्बाद कर दिया अपनी माहौलियात. इतना कॉन्क्रीट है, सो मच कॉन्क्रीट. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हो. वी आर लिविंग एट पीस विद द एनवायरनमेंट. हम लोग एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं, अपने इंडिजिनस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. देयर शुड बी म्यूजिक, देयर शुड बी आर्ट्स, देयर शुड बी फ्रूट. धमाल डाल रहे हो, देयर शुड बी धमाल. सो ये मुझे एक इस तरह की मुझे एक ब्यूटीफुल, एंड आई नो कि मेरी ज़रा सी एक प्री कलोनियल एक डी कलोनियल इमेजिनेशन है जिसको बहुत फैंटास्टिकल समझा जाता है, लेकिन मुझे ये पसंद है. सो आई ऑलवेज इमेजिन अ पोस्ट मॉडर्न, a much more indigenous, a much more grounded, earthy, eco-feminist sort of future. मुझे इस किस्म का, मैं ज़रा मलंग सी हूँ तो मैं अपनी मलंगी के अंदर खुश हूँ. मैंने नहीं चाहिए ऑडी. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया महरब. दिस हैज़ बिन अ फैंटास्टिक एपिसोड. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया आपके काम का, आपकी स्ट्रगल का, और खड़े रहने का एक ऐसे माशरे में जो ना सिर्फ आपको गुनहगार, और मैं गुनहगार औरत नहीं कहूँगी, गुनहगार ख्वाजा सरा की तरह ट्रीट करता है, बट ऑल्सो एक्सक्लूड भी करता है.
اور وائلنس بھی کرتا ہے. یہ ہم گنہگار